السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور آج بہت پیاری بہت خوبصورت سی ناول لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جوائنٹ فیملی بیس نائس فیملی سٹوری ہے، بہت ہی خوبصورت رائٹنگ سٹائل کے ساتھ میں ہے۔ عائشہ نصیر کے قلم سے لکھی ایک انتہائی خوبصورت کہانی ہے، بہت پیاری کہانی۔ پڑھتے ہوئے محسوس ہی نہیں ہوا کہ یہ آج کی لکھی ہوئی کہانی ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت پرانی کہانی ہو۔ وہی انداز، وہی بے ساختگی کہانی کی، وہی رموز و اوقاف اور فنی سچویشنز جو پرانی کہانیوں کا خاصہ ہوا کرتے تھے۔ بہت ہی خوبصورت جوائنٹ فیملی بیس کہانی ہے۔ بہت سارے بہن بھائی، کوئی شادی شدہ تو کوئی غیر شادی شدہ، پھر آگے ان بہن بھائیوں کے بچے کہ جب سب اکٹھے ہوتے تو کسی شادی یا میلے کا گمان ہوتا۔ اور پھر امی کا کردار بہت پیارا، ریلیٹیبل، کہیں فنی کہیں رعب دبدبے والا، بہن بھائیوں کی نوک جھونک، روٹنا منانا، کہانی میں سب ہی ہر مزاج کا کردار ہے۔ ان سب میں پھنسی بیچاری حیا جو بھابھیوں اور بہنوں کی خدمتیں کر کر کے ناک تک عاجز آئی ہوئی ہے، جو آگے کی زندگی میں ہرگز جوائنٹ فیملی کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ مگر کیا حیا کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی؟ جاننے کے لیے ہم اس ناول کو ریڈ کریں گے۔ میں نے کمپلیٹ ناول ریڈ کی ہوں، اس کے بعد ہی ریویو بتا رہی ہوں کہ بہت بہت شاندار بہت خوبصورت سی ناول ہے، بہت ہی پیاری ہے، کامیڈی ناول ہے اور بہت زبردست سی ناول ہے۔ ناول کا نام ہے زندگی رنگ و شفق، رائٹر عائشہ نصیر احمد۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ وہ 1 گھنٹے سے کوکنگ رینج کے سامنے کھڑی ایک کے بعد ایک روٹی توے سے اتار رہی تھی۔ دہتی فضا کے باعث قمیص پسینے سے بھیگ کر پشت سے چپک چکی تھی۔ دوپٹہ اتارنے کا خیال بھی اسے 2 منٹ پہلے آیا جب فائزہ بھابی نے کچن میں جھانک کر اسے یہ آئیڈیا دیا۔ کیا 4 گز کی چادر لپیٹے چولہے کے سامنے کھڑی ہو؟ تمہارا دم نہیں گھٹتا؟ کہیں کسی کونے نے آنکھ پکڑ لی تو؟ وہ کہہ سکتی تھی میرا دم اس دوپٹے میں نہیں، آپ لوگوں کے آنے پر گھٹتا ہے، اور وہ کہہ بھی دیتی۔ ویسے بھی وہ بھابھیوں کا لحاظ کرنے والوں میں سے نہیں تھی، مگر ان کی آخری بات زیادہ ہولناک تھی، اس لیے دوپٹہ گول مول کر کے اسے کچن ٹیبل پر یوں پھینکا جیسے کوئی بم ناکارہ کر کے پھینکا ہو۔ پتہ نہیں یہ سارے دکھ میرے ہی حصے میں کیوں آتے ہیں۔ روٹی کے بیچوں بیچ سایہ دائرہ بن چکا تھا، روٹیاں ختم ہونے والی تھی، ساتھ ہی اس کا صبر بھی۔ آخری 2-3 روٹیوں پر اس نے آنچ فل تیز کر دی تھی۔ دل میں سوچ بھی لیا کوئی بات نہیں، یہ فائزہ بھابی کے آگے رکھوں گی، اتنی خواری کی کیا ضرورت تھی، چاول بنا لیتی۔ بڑی بھابی چائے کے خالی کپ ٹرے میں لیے آئی، شاید اس کی بڑبڑاہٹ بھی سن لی تھی۔ اس نے لال بھبو کا چہرہ لی انہیں دیکھا، پتہ نہیں یہ سرخی چولہے کی گرمی کی تھی یا دماغ کی گرمی کی۔ پلاؤ کسی کے حلق سے اترتا کہاں ہے، اور بریانی میں کتنی محنت لگتی ہے، دیگ نہیں چڑھا سکتی تھی میں، تڑکی۔ اور یہ بھی فائزہ بھابی کے الفاظ تھے، پلاؤ مت بنانا، نہ عامر کھاتے نہ باقی لوگ، بریانی بنا لو، ساتھ تو روٹیاں کم بنانی پڑے گی۔ بس مشورے ہی دے سکتی تھی، ہاتھ بٹانے کی آفر انہوں نے آج تک نہیں کی تھی۔ کشف بھابی نے ہمدردانہ نظروں سے اس کا ناراض نم چہرہ دیکھا۔ ایک تو اماں نے پتہ نہیں یہ کون سی بات پکڑ لی ہوئی ہے کہ روٹیاں بازار سے بھی آ سکتی تھی۔ یہ ایک اور المیہ تھا حیا کی زندگی کا، جس پر شاید ڈاکومنٹری بن جاتی۔ اماں باہر سے آئی کھانے پینے کی چیزوں کے سخت خلاف تھی۔ ایک بار معمول کے چیک اپ کے لیے ہاسپٹل گئی تھی، واپسی میں رکشہ تندور کے سامنے رکوایا، اور وہاں جب پسینے میں تربتر نان بائی کو اچک اچک کر تندور میں نان لگاتے دیکھا تو قسم کھا لی مرتی مر جائے گی مگر کبھی باہر کی روٹی نہ کھائے گی۔ رہی صحیح کسر کچھ دن بعد ایک نیوز چینل پر چل رہی خبر نے پوری کر دی، جس میں بتایا جا رہا تھا کہ کیسے باہر کا زہریلا کھانا کھانے سے ایک ہی خاندان کے 17 افراد ہاسپٹل پہنچ گئے۔ اماں نے یہ سن کر پہلے تو آنکھیں سکیڑ کر کچھ 17 کے ہندسے کو سوچا، پھر ایک ایک کر کے سب کی گنتی کی، اور آخر میں وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ ہوائیہ اڑے چہرے کے ساتھ جو فیصلہ انہوں نے کیا اسے کوئی عدالت میں بھی چیلنج نہ کر پاتا۔ اب ان کے اس فیصلے سے فوڈ اسٹریٹ والوں کا ریسٹورنٹ والوں کا کوئی نقصان ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، حیا کی شامت ضرور آ گئی تھی۔ حالانکہ اکثر اس طرح جب سب اکٹھے ہو تو لیٹ نائٹ بھوک لگنے پر اماں کے اس تاریخی فیصلے کی خوب دھجیاں اڑائی جاتی، پیزے تکے اور زنگل منگوا کر۔ اچھا چھوڑو تم، یہ باقی کی روٹیاں میں سینک لوں گی اور کھانا بھی لگا دوں گی، تم جا کر تھوڑا ہوا کھا لو۔ کشف بھابی کو اس پر ترس آ ہی گیا تھا،
ان میں یہ خوبی واقعی تھی، بھلے آج تھوڑا لیٹ آئی ہو، مگر فائزہ بھابھی کی طرح کبھی یہ نہیں ہوا کہ آتے ہی صوفے پر گر کر میرے سر میں درد ہے کا راگ چھیڑ دے۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھا، ٹیبل سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور چہرہ پوچھتے ہوئے باہر نکل آئی۔ ڈرائنگ روم کی طرف آئی تو سب بھائی اور بہنوئی ملک کی دفاعی پالیسی پر ایسے گرما گرم بحث کر رہے تھے جیسے اگلا حملہ دالان سے متوقع ہو۔ یہاں تو کمر سیدھی کرنے کا سوچنا بھی محال تھا۔ اماں کے کمرے کی طرف آئی تو وہاں امبر آپی فائزہ بھابھی کے ساتھ اپنے سسرال والوں کے بکھیے ادھیڑ رہی تھی۔ بیچ بیچ میں لقمے دیتی اماں۔ فائزہ بھابھی جواب میں ہاں ہی ملا سکتی تھی۔ دل پر پتھر رکھ کر امبر آپی کے ہر جملے پر اپنے سسرال کا کوئی نہ کوئی کارنامہ ان کی زبان پر مچل جاتا۔ یہاں ٹھہرنا مطلب دماغ کو بریک دینے کے بجائے مزید بریک کرنا تھا۔ اس کے اور فضا کے مشترکہ کمرے میں تو قیامت صغریٰ برپا تھی۔ 3 فائزہ بھابھی کے بچے، 4 کشف بھابھی اور 3 امبر آپی کے بچے۔ شکر تھا زویا آپی کسی سسرالی دعوت یا لڑائی کی وجہ سے نہ آ پائی تھی، ورنہ تب تو عالم ہی الگ ہوتا۔ ان کے بچے سب سے زیادہ شیطان تھے۔ حیا اپنے کمرے کے حوالے سے بہت حساس تھی، مگر اس وقت وہ ذہنی طور پر اتنی تھکی ہوئی تھی کہ اسے پرواہ بھی نہیں تھی کہ وہاں کیا ہڑبونگ مچی ہوئی ہے۔ فضا بھی شاید اسی شورگل سے گھبرا کر اوپر کے کمرے میں پناہ لینے چلی گئی تھی، مگر اس میں سیڑھیاں چڑھنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے برآمدے میں آ کر اس سال خوردہ جھولے پر آ کر بیٹھ گئی جو دادی نے نہ جانے کس صدی میں لگوایا تھا۔ رنگ اڑی سیاہی مائل لکڑی، زنگ آلود زنجیر اور گدا، بس صرف نام کا گدا، کبھی گلابی اور سفید پھولوں والے غلاف میں لپٹا، اب مٹی کی پیلی تہے اور دھوپ کی جلن سے اپنا رنگ کھو بیٹھا تھا۔ ٹیڑھی میڑھی ہو کے اس نے لیٹنے کی کوشش کی تھی، چاہے وہ نازک سی بوٹے قد کی صحیح، مگر جھولے کا سائز اور ظرف اتنا بڑا نہیں تھا کہ اس کا تھکن زدہ وجود پوری طرح سمیٹ لیتا۔ چہرے پر دوپٹہ ڈالے اس نے آنکھیں موند لی، مگر ابھی 5 منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ اس کے شانے پر ایک ننھے ہاتھ کی تھپکی پڑی۔ پپو، مما کہہ رہی آ کر کھانا کھا لو۔ یہ 7 سالہ حذیفہ کی آواز تھی۔ اوف! آہستہ سے کراہی نیند کی دہلیز پر ایک پاؤں رکھے بس اندر قدم رکھنے ہی والی تھی کہ دسترخوان کی گھنٹی بجا دی گئی۔ نہیں کھانا میں نے، بعد میں کھا لوں گی۔ اس کا ہاتھ چھانے سے ہٹاتے اس نے کروٹ بدلنے کی ناکام سی کوشش کی۔ آنکھیں ہنوز بند تھی، اسے ڈر تھا جواب دینے کے لیے بھی آنکھیں کھولے گی تو رہی سہی نیند بھی اڑ جائے گی۔ خیر ہے، کس سے شرط لگا کے یہاں بھدنے لیٹی ہو؟ اچانک ہی حذیفہ کی باریک آواز سے بدلتی یہ بھاری مردانہ آواز اس کے کان کے پاس گونجی۔ وہ چھل پڑی، گھبرا کر سیدھا ہونے کی کوشش میں جھولے نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کیا اور دھڑام سے زمین پر۔ پھپھو گر گئی! حذیفہ نے پرجوش انداز میں چلا کر یہ نعرہ لگایا تھا۔ یہ ایک دعوت تھی باقی بچوں کو بلا کر ایک فری شو دیکھنے کی۔ اس نے سامنے دیکھا، وہ ہنسی ضبط کے شرارتی نظروں سے اسے دیکھتا گویا مزید چڑھا رہا تھا۔ اس کا چہرہ تپ اٹھا شرمندگی سے، تکلیف کا احساس فی الحال جامد تھا۔ چپ کرو، کوئی گر جائے تو اس پر ہنستے نہیں ہیں۔ بمشکل مسکراہٹ دباتے اس نے حذیفہ کو مصنوعی ڈانٹ پلائی۔ اس کی خفت محسوس کر گیا تھا کیونکہ وہ ابھی تک اسی پوز میں اسٹیچو بنی بیٹھی تھی۔ پر ماموں، ہم تو ہنستے ہیں، اور ساتھ ہی وہ کہہ کہا مار کے ہنسنے لگے۔ باقی بچے اس کے پیچھے پیچھے فلمی ولن کے چمچوں کی طرح کہہ لگا رہے تھے۔ خونخوار نظروں سے حذیفہ کو دیکھتے ہوئے حیا نے دل ہی دل میں اس کی ٹھکائی کا عزم باندھا۔ اٹھو! احد نے ہاتھ بڑھا کر مدد کی آفر کی۔ اتنی بھی نہیں لگی، میں خود اٹھ سکتی ہوں۔ اور وہ اور تلملا گئی۔ ایک تو سمجھ میں نہیں آتا تھا اس کے ساتھ ہر شرمندگی والا واقعہ احد کے سامنے ہی کیوں پیش آتا تھا۔ تن تنا کر اٹھی اور اس کے پاس سے ہو کر تیز تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ زیر لب مسکراتا اس کی اچلت بھری چال دیکھ رہا تھا، وہ جیسے جلد از جلد اس کی نظروں سے اوجھل ہونا چاہتی تھی۔ آج بھی سارا چڑیا گھر یہاں جمع ہے۔ وہ جانتا تھا اس کے قدم کیسے روکنے ہیں، اور ہوا بھی وہی۔ وہ تڑپ کر مڑی۔ خود وہ لاکھ بیزار ہوتی اپنے گھر میں ہونے والے ہفتے در ہفتے اس اجتماع سے، مگر کسی اور کی زبان سے وہ اپنے خاندان کی افرادی قوت پر اس طرح کا طنز بالکل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ماشاء اللہ کہو، وہ بھڑکی۔ اور ویسے بھی ہمارا گھر چڑیا گھر ہے تو تمہارا گھر سفاری پارک۔ ایک بھسم کرتی نظر اس پر ڈال کر پیر پٹکتی سیڑھیاں چڑھ گئی، اور اتنی دیر سے ہنسی ضبط کے احد بے اختیار کھل کر ہنس دیا۔ جس گھر میں بچے زیادہ ہوں وہ گھر اکثر جنجال پورا لگتا ہے، ہر طرف شور چیخ پکار، لیکن وہی بچے جب بڑے ہو جائے تو گھر صرف گھر نہیں رہتا، ایک باقاعدہ رونق میلہ بن جاتا ہے۔ اماں بھی جب اپنے پھلتے پھولتے قبیلے پر نظر ڈالتی تو فخر سے ان کی گردن اونچی ہو جاتی۔ 4 بیٹوں اور 4 بیٹیوں کی ماں اور 1.5 درجن پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کی دادی نانی ہونا کوئی مذاق کی بات نہیں تھی۔ انہیں یاد تھا
کیسے خاندان بھر میں انہیں کبھی تمسخر تو کبھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا، مگر صرف پیٹھ پیچھے ان کا جلالی مزاج دیکھتے ہوئے کسی کو ان کے منہ پر کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ ہاں، ایک بار ایسا ہوا تھا جب وقاص چچا کی شادی میں شگفتہ تائی نے انہیں سال میں 2 بار بچہ جننے والی بکری سے تشبیہ دی تھی۔ بس پھر کیا تھا، وہ گھمسان کا رن پڑا، وہ جنگ عظیم چھڑی کہ دیکھنے والوں نے دانتوں میں انگلیاں داب لی۔ آج بھی خاندان کے لوگ اس شادی کو شمسہ چچی کی عمارت اور جہیز کے بجائے اماں اور تائی میں ہوئی اس لڑائی سے یاد کرتے تھے، اور دادی کو تو مرتے دم تک اماں سے ہی شکوہ رہا کہ انہوں نے ان کی نئی نویلی بہو اور دلہا بیٹے کی ساری لائم لائٹ چرا لی تھی، اور وہ بیچارے اپنی ہی شادی میں سائیڈ کیریکٹرز بن کر رہ گئے تھے۔ اماں نے 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کو بخیر و خوبی بہا دیا تھا۔ بیٹے تو ویسے بھی ان کے لیے خاص فخر کا باعث تھے، آخر کو دونوں ہی سرکاری اداروں میں اچھے عہدے پر فائز تھے۔ ہاں، ساتھ نہیں رہتے تھے، مگر اماں نے سب کو ایک اصول کا پابند بنا رکھا تھا، ہر دوسرے ہفتے ان کی حاضری، چاہے آندھی آئے یا طوفان، بارش ہو یا بھونچال، سب کو پہنچنا ہے۔ یہی اماں کا زبانی حکم تھا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھریلو آئین میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اور یوں ہر 15 دن بعد ان کے آنگن میں یہ میلہ سجتا، جو اماں کے لیے کسی عید سے کم نہ تھا، اور وہی لوگ جو کبھی پیٹھ پیچھے ان کے قبیلے سازی کے جذبے کا مذاق اڑاتے تھے، آج ان کے بھرے پڑے آنگن کو دیکھ کر یا تو رشک کرتے یا اندر ہی اندر جلتے۔ اور اماں یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ اٹھو، اٹھ بھی جاؤ، زہر کھا کے سوئی تھی کیا؟ فضا نے جھنجلا کر اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ کیا ہے، چین سے جینے نہیں دیتے، چین سے مرنے تو دو، خمار آلود آواز بڑبڑائی۔ ضرور، مگر ابھی تم مری نہیں، خواب غفلت میں ہو اور نیچے سے تمہارے بلاوے پر بلاوے آ رہے ہیں۔ اس نے بند آنکھوں کی ہلکی سی درد سے دیکھا۔ فضا دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اسے گھور رہی تھی۔ کیا مطلب؟ کون بلا رہا ہے؟ کیا اماں کا وفدہ بھی ابھی تک موجود ہے؟ بند آنکھوں سے ہی صحیح، اس بات پر اسے اٹھ کر بیٹھنا ہی پڑا۔ بلانے کا مطلب کہ پھر کسی چائے کولڈ ڈرنک کی ڈیوٹی کے لیے اس کے نام کی پکار پڑ رہی ہوگی۔ نہیں، بلکہ مزید مہمان آ چکے ہیں، اسی لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے میڈم۔ یہ بات کرتے ہوئے فضا کے چہرے پر شرارت کم خباثت زیادہ تھی۔ کون مہمان؟ آنکھیں مسلتے اس نے منہ بنایا۔ اوہو، نیچے جاؤ نا، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اور سنو، فضا نے قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے ہاتھ سے اس کے حلیے کی طرف اشارہ کیا۔ ایسے مت جانا، حلیہ درست کر لو، پوری بھوتنی لگ رہی ہو۔ منہ بنا کر اٹھی، ایک پیر میں پورا، ایک میں آدھا سلیپر گھسایا، لون کے دوپٹے کا رسہ بن چکا تھا۔ اسے اٹھا کر صبح نہائی تھی، مگر کاموں کی وجہ سے بال بنانا تو دور سلجھانے کا بھی وقت نہیں ملا تھا۔ ملگچے گھنگریالے بال جو خشک بھی تھے اور الجھے ہوئے بھی، اب کسی کیکر کے جھاڑ سے مشابہ نظر آنے لگے تھے۔ کیچڑ سونے کے دوران کہیں گر چکا تھا۔ سوچا فضا کی ہدایت کے مطابق نیچے اپنے کمرے میں جا کے سمیٹ لیں گی۔ سست خمار آلود سی چال چلتے ہوئے کمرے سے نکلی، دھم دھم کر کے سیڑھیاں اتری۔ اپنے کمرے کی طرف جانے سے پہلے اماں کے کمرے سے آتی ملی جلی آوازوں میں تائی کی آواز سن کر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ ہے، تائی آئی ہے؟ اس نے ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کے ایک بار پھر کان لگائے۔ ہاں، یہ تائی ہی تھی۔ حد ہے، فضا تائی کے لیے کہہ رہی تھی، حلیہ ٹھیک کر کے جاؤ نا۔ سر جھٹکتے اس نے قدم واپس اماں کے کمرے کی جانب موڑ لیے۔ اندر پوری کابینہ موجود تھی۔ آ گئی نیستی، ماری نیندیں پوری کر کے۔ امبر آپی نے اسے دیکھتے فکرہ اچھالا۔ تنقیدی نظریں اس کے سراپے پر تھی۔ کمبخت یوں ہی منہ اٹھا کر آ گئی، چوکھٹے پر 2-3 چھپا کے تو مار لیتی۔ اماں کو بھلا کوئی روک سکا تھا؟ جواب تائی کی موجودگی انہیں حیا کو پھٹکار لگانے سے باز رکھتی۔ خیر ہے، آ گئی تو آ گئی، ہم کون سا نئے آئے ہیں، ہماری دیکھی ہوئی شکل ہے۔ ادھر آ حیا، بیٹھ میرے پاس۔ تائی نے اپنے بھاری بھرکم وجود کو 2 سیٹوں والے صوفے پر تھوڑا سا سرکایا اور پاس جگہ بناتے ہاتھ مار کر حیا کو پاس بلایا۔ حیا ابھی نیم خوابی حالت میں تھی، اسی لیے خاموشی سے آ کر ان کے برابر بیٹھ گئی، مگر بیٹھتی جب اسے ذرا کمرے کے ماحول کا اندازہ ہوا اور اس نے سبھی لوگوں کے چہروں پر نظر ڈالی تو اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ دھڑکن یکدم بڑھی۔ ابھی وہ اس سوچ میں ہی تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ لو بھائی، میں انگوٹھی پہنانے لگی ہوں، بسم اللہ بولو سب، تائی نے اعلان کیا اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تائی کی یہ بات نہیں، کوئی راکٹ میزائل تھی جو ٹھیک نشانے پر آ کر لگی۔ انگوٹھی آپ پہنا رہی ہے تائی، تو بسم اللہ بھی آپ ہی کہیں، ہم تو الحمدللہ کہیں گے۔ دروازے میں کھڑی فضا کھلکھلائی، حواس باختہ سی پھٹی نظروں سے کبھی تائی، کبھی اماں اور کبھی بہن اور بھابھیوں کے مسکراتے ہوئے چہرے دیکھتے ہوئے جب اس کی نظر فضا پر پڑی تو تمام تر حیرانی ابلتے غصے میں بدل گئی۔ غدار! اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ابھی اٹھ کر اس کے بال پکڑ لے۔
اور اسی وقت تائی نے اس کی انگلی میں انگوٹھی ڈال دی۔ خاموشی کا لمحہ، پھر تالیاں بجی، مبارک سلامت کی آوازیں، اور یہی پل تھا جب فائزہ بھابی نے اپنا موبائل نکالا۔ احد نے کہا تھا تصویریں ضرور لینا۔ کیا کمینی مسکراہٹ تھی ان کے چہرے پر۔ نہیں نہیں نہیں۔ جب تک وہ انہیں روکتی یا چہرہ چھپاتی تب تک وہ کھٹ کھٹ کرتی نہ جانے کتنی تصویریں لے چکی تھی۔ تو رونا آ گیا۔ اب سمجھ میں آ رہا تھا فضا نے حلیہ ٹھیک کرنے کی تاکید کیوں کی تھی۔ بنا ٹھہرے بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی اور جب آئینے کے سامنے آ کر اپنی شکل دیکھی تو دل کیا بھا بھا کر کے رو دے۔ ایک تو اس کی اسکن ویسی آئلی تھی اور سو کر اٹھنے پر تو جیسے تیل کے سوتے پھوٹنے لگتے تھے۔ سرخ گلابی آنکھیں سوجی ہوئی، بالوں میں تو جیسے بم پھٹا ہو، اور دائیں رخسار پر تو عاشر کے امبرائڈرڈ تکیے کے کور کا پورا ڈیزائن کنندہ ہو چکا تھا۔ اس نے دھندلی نظروں سے اپنی انگلی میں چمکتی انگوٹھی کو دیکھا۔ تائی نے پھر بھی اسے انگوٹھی پہنا دی۔ آج اسے دیکھنے کے بعد تو انہیں اپنا ارادہ بدل لینا چاہیے تھا، مگر اس میں بھی کیا ہی حیرت کی بات تھی۔ تائی کو تو موقع درکار تھا برسوں سے چلی آ رہی اماں کے ساتھ اپنی رقابت مزید مضبوط کرنے کا، کہ بھئی بیٹی لی ہے تو بیٹی دینی بھی پڑے گی۔ حالانکہ حیا کے مطابق یہ سراسر گھاٹے کا سودا تھا۔ اگر انہوں نے فائزہ بھابی جیسی مصیبت کو ان کے متھے مارا تھا تو جواب میں انہیں بھی زویا آپی جیسا خزانہ ملنا چاہیے تھا۔ ان کے سامنے تو معصوم ہرنی تھی۔ اپنے بارے میں یہ حیا کا وہ ذاتی خیال تھا جس سے باہر نکل کر اس نے کبھی کسی اور کا خیال جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، ورنہ اسے پتہ چلتا کہ پیٹھ پیچھے اسے بھی خون آشام بلا، شیطان کی خالہ اور جانے کیا کیا القابات مل چکے ہیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ جو ہونا تھا ہو چکا، ابھی نماز پڑھ کر پیٹ پوجا کر لے، باقی سوگ بعد میں منا لے گی۔ اسے اچانک ہی خیال آیا کہ صبح سے بھوکی ہے، اور یہ خیال آتے ہی وہ بنا دیر کے واش روم کی طرف لپکی۔ اماں میں پوچھتی ہوں کیا ہو گیا تھا؟ ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی؟ زلفی کے چچا کے 40ویں میں گئی تھی نا؟ آپ نے تو میرا ہی 40واں سمجھ لیا، جو اپنی ہی بہن کی منگنی میں مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکا۔ سچ سچ بتائے، میں آپ ہی کی بیٹی ہوں یا پھر ابا کی کسی دوسری خفیہ بیوی کی اولاد، جس کے گزرنے پر انہوں نے مجھے آپ کی جھولی میں ڈال دیا؟ ایسی فلمی کہانیاں صرف زویا آپی کے ذہن میں ہی جنم لے سکتی تھی۔ خود کو اس کا مظلوم ترین کردار سمجھتے ہوئے وہ رات کے کھانے کے برتن دھو کر اس طرف آئی تو اماں کو موبائل اپنے سامنے کے بے بسی کی مورت بنے دیکھا۔ فوراً سے بیشتر سمجھ گئی کہ ویڈیو کال پر زویا آپی ہوگی، کیونکہ ہنر صرف انہی کے پاس تھا اماں کو لاچاری کی سرحد پر لا کھڑا کرنے کا۔ اس وقت تک سبھی لوگ رخصت ہو چکے تھے۔ فائزہ بھابی تو باقی کا سیلیبریشن کرنے اسی وقت اماں کے ساتھ چلی گئی، جبکہ کشف بھابی اپنے گھر، کہ صبح بچوں کو اسکول اور میاں کو آفس بھی جانا تھا۔ امبر آپی البتہ یہی تھی، میاں کو یہ کہہ کے رخصت کرتے ہوئے ایک دن کی چھٹی سے بچے ڈاکٹر بننے سے تھوڑی رہ جائیں گے۔ وہی زلفی جس کی کبھی میرے آگے زبان نہیں کھلتی تھی، تانے مارنے لگے مجھے۔ کہتے ہیں تمہیں تو تمہارے میکے میں کوئی نہیں پوچھتا، خوشی میں بلانا تو دور، چھپ چھپا کر سارے کام کیے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں تمہاری نظر سے ڈرتے ہیں یا زبان سے۔ ان کا لہجہ بھرا گیا، آواز ٹوٹنے لگی جذبات کی تو وہ گویا ملائکہ تھی۔ ارے او منحوس، رک تو جا، سانس لے لے، بات تو سن۔ الفاظ کے برعکس اماں کا لہجہ کمزور اور دفاعی تھا، پوزیشن جو کمزور تھی۔ زویا آپی کا شکوہ بے جانا تھا۔ کوئی منگنی نہیں ہوئی، یہ تو شگفتہ کا چکر لگا تھا آج۔ باتوں باتوں میں کہنے لگی، نہ وقت کا کچھ بھروسہ ہے نہ حالات کا۔ خبروں میں تو یہ بھی کہہ رہے کہ جنگ چھڑنے والی ہے۔ میں تب تک انتظار نہیں کرنے کی۔ تم ہاں کہو تبھی حیا کو انگوٹھی پہنا دوں، اور میں نے ہاں کر دی۔ ارے وہ تو انگوٹھی بھی ساتھ نہیں لائی تھی، اپنی انگلی سے اتار کر پہنائی حیا کو۔ حیا ادھر آ، ہاتھ دکھا بہن کو۔ ساتھ ہی اپنے منع کو سلاتی امبر آپی کے قدموں میں بیٹھی حیا کو آواز بھی لگا دی، مگر وہ اپنے دھیان میں تھی۔ ان کی پکار کہاں سنتی، صبح سے لے کر اب کہیں جا کے تو موقع ملا تھا اپنا موبائل چیک کرنے کا۔ اس کی جگہ جواب امبر آپی نے دیا، چھوڑے نا اماں، کیوں دل بہلا رہی ہے بیچاری کا۔ سچ بتائے کہ تائی اپنے میکے کی 1.5 درجن خواتین کے ساتھ آئی تھی، شہنائیوں اور ڈھول والے کو لے کے، اور جو مٹھائیاں لائی اس کا بھی بتائے۔ کتنے کلو مٹھائی تھی بس فضا کو اپنی اس فساد نما شرارت میں شامل کرتے امبر آپی نے پوری کوشش کی کہ زویا کے ابلتے غصے کو آتش فشاں میں بدلنے کی۔ فضا کھی کرنے لگی۔ اماں نے کھا جانے والی نظروں سے انہیں گھورا، چپ کر جا کمبخت، کیوں آگ میں تیل ڈال رہی ہے؟ مگر امبر آپی کی بات سے ہی پہلے زویا آپی کا غصہ اماں کی بات سن کر ہی سوانیزے پر پہنچ چکا تھا۔ لو اور سنو، اماں بہانہ تو ڈھنگ کا بنائے، اور کچھ نہیں ملا تو جنگ کا شوشہ چھوڑ دیا۔ احد کیا بارڈر پر لڑنے جا رہے؟ جو تائی کو اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ میں کیا جانتی نہیں کتنے عرصے سے چل رہی ہے یہ بات، مگر پکی کرنے کا خیال تبھی آیا جب میں گھر پر نہیں تھی۔ خوشی ہوئے ہوں گے کہ چلو مصیبت آج نہیں آئی تو یہ کام جلدی نپٹا لے۔
बेवकूफ़ ज़रूर हूँ अम्मा, मगर निवाला मुंह के बजाय नाक में नहीं डालती। उनके तेवर गजबनाक थे। नहीं, बेवकूफ़ तू कहाँ, बेवकूफ़ तो मैं हूँ। मत मेरी मारी गई थी, जो तेरा पता होते हुए भी कि तू ये वबाल डालेगी शगुफ्ता की बातों में आ गई। अम्मा सच में झुल्ला गई। तू ऐसा कर, कल जुल्फी के साथ आ जा, मान जा मेरी बच्ची। उनका अंदाज पुचकारने वाला था। नहीं आऊँगी, अब तो शादी पर भी नहीं आऊँगी। आप रहे अपने लाडलो राज दुलारों के बीच। मैं आपकी लगती ही क्या हूँ, फातिहा पढ़ ले मुझ पे। आखिर में एक बार फिर एक जज्बाती नारा लगा कर वो कॉल काट गई। स्क्रीन तारीख हुई। अम्मा ने गुमसुम नज़रों से अंबर को देखा। अब क्या करूं? मान जाएगी अम्मा, टेंशन ना ले। अंबर आपी ने जमाई रोकने को मुंह पे हाथ रखते हुए जैसे हवा में बात उड़ाई। मान जाएगी? अम्मा ने बेख्तियार बिगड़ कर उनकी नकल उतारी। जानती नहीं तो क्या उस फाफे कुटनी को, जब तक इधर से पूरा जुलूस नहीं जाएगा उसके पाँव पड़ने, तब तक कहाँ मानेगी। भूल गई जब उसकी खटपट हुई थी अपनी उस बड़ी ननद, क्या नाम है उसका, हाँ वजीरिया। तब क्या किया था उसने? वजीरिया नहीं अम्मा, जवेरिया। मोबाइल पर नजर जमाए फिजा के कान उसी तरफ लगे हुए थे, इसलिए टोके बिना ना रह सकी। ये एक अजीब आदत थी अम्मा की। जो नाम कदरे मुश्किल या समझ से ऊपर होते उनका ऐसा तिया पांचा करती, और इस कदर एतमाद के साथ कि सुनने वालों को वही असली लगता। हाँ हाँ वही। अम्मा ने यूं हाथ हिलाया जैसे ये कोई अहम बात ही ना हो। उफ, ये तो हद ही हो गई। अम्मा की परेशानी को ब्रेक हया की मदहोश चीखने लगा दी, जो रुखसार पर हाथ रखे रोनी सूरत बनाए मोबाइल स्क्रीन को तक रही थी। या अल्लाह खैर। अम्मा बुखला गई। हमला तो नहीं हो गया? उन्होंने ताई के जंगजी तजिए को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया था, मगर हया की तरफ से जवाब नहीं मिला। वो तो बस बुत बनी बैठी थी। फायजा भाभी ने जो हरकत की थी वो किसी आलमी साजिश से कम ना थी। वो तस्वीरें जिन्हें हया खुद फिल्टर और लाइटिंग के बगैर ना देखती, वो तस्वीरें अब ना सिर्फ उनके व्हाट्सएप स्टेटस की जीनत बन चुकी थी, बल्कि ख़ानदान के उस अजीम ग्रुप में भी अपलोड हो चुकी थी, जहां बकौल फिजा ख़ानदान की तमाम कमीनियाँ ऐड थी, बशमूल उनके। और उन तस्वीरों के नीचे लाफिंग इमोजीज के साथ उनके तमस्खर आमेज दिल जलाने वाले तबसरे। हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। ये कौन सा एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है? लगता है अफ्रीका से सीधे यहाँ लैंड हुई है। ये तबाहकुन हुस्न देखकर यकीनन आहत गश खा गया होगा। पता करो उसने इरादा ना बदल लिया हो। कैसे ठुट्ठे उड़ा रहे थे सब। उसने एक एक पिक जूम करके देखी। उसमें तो आंखों के साथ होंठ भी सूजे हुए लग रहे थे। वो तो खुद को देखकर हिचकी ले गई। कहीं ये फायजा भाभी की कारस्तानी तो नहीं? उनसे कुछ बैद भी ना था। उसकी शाहकार पिक्स को मजीद शानदार बनाने के लिए कोई फिल्टर लगा सकती थी। अंबर, एक लात रसीद कर, इसे कानों में टूटियां डाले बैठी है कमबख्त। अम्मा की चिंगाड़ और आपी की ठोकर से वो होश में आकर उन्हें देखने लगी। अम्मा, उन्हें पुकारते रूहास हुई। भाभी ने मेरी तस्वीरें व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दी, और ग्रुप में भी। हैं? कौन सी तस्वीरें? अम्मा लाइम थी। वही अम्मा जो शाम में ली थी। फायजा ने उन्हें बताते हुए आपी उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। तुमने भी तो हद कर दी थी, कुछ तो लेपा पोती कर लेती। उन्होंने डपटा। मुझे क्या पता था ताई अंगूठी पहना देगी और भाभी तस्वीरें ले लेंगी। उसकी आवाज़ पस्त हुई। क्यों? हमने फिजा को बताने के लिए भेजा तो था। अंबर आपी के इस इंकशाफ पर वो खुंख्वार नज़रों से फिजा को घूरने लगी। इसने मुझे नहीं बताया। फिजा चादर में मुंह छुपा कर हंसने लगी। मुझे तो लगा सरप्राइज मिल जाएगा, और मैंने कहा तो था कि हुलिया ठीक कर लो। उसके पास अपनी सफाई में बहाना मौजूद था। छोड़, तो तस्वीर दिखा मुझे। अम्मा ने बीच में मुदाखलत की, इससे पहले कि वो लड़ने लगती। उठकर उनके पास आई और एक एक पिक ओपन करके उनके सामने की। देखो अम्मा, बताओ कि मैं ऐसी हूँ? क्या मेरे होंठ ऐसे हैं? अम्मा ने एक नज़र उसे देखा, फिर पिक को। बाल तो ऐसे ही तो है, और होंठों का क्या है? आजकल तो सभी होंठ सुजाए फिरती है, हवा भर भर के, खुद ही हपशियों जैसे बनाए हुए हैं, मानो होंठ ना हुए गैस के गुब्बारे हो गए। मोबाइल सामने से हटाते उन्होंने उसकी तसल्ली के लिए जो अल्फाज चुने, हया का दिल मजीद बैठ गया। सर घुटनों पर रखते हुए सुलगते दिमाग के साथ उसने दिल ही दिल में भाभी और फिजा से इंतकाम की कसम खाई। उसी वक्त उसके मोबाइल की मैसेज टोन बजी। उसने चौंक कर सर उठाते मोबाइल उठाकर देखा। आहत का मैसेज था। आज अच्छी लग रही थी, अब ये भी मजाक उड़ाएगा। उसकी आंखें भर आई। तुम जैसी हो, मुझे पसंद हो। ये मैसेज हार्ट इमोजी के साथ था, संजीदा सा। नहीं, ये मजाक नहीं था। वो चंद लम्हों के लिए बिल्कुल साकित हो गई। दुनिया की आवाज़ें कट गई, सिर्फ दिल की धड़कन बाकी रह गई, और वो सुन रही थी। धुंध भरी आंखों के साथ उसके होंठों पर मुस्कुराहट आई। नहीं अम्मा, अकेली नहीं जाएगी। आप
میں چل رہی ہوں آپ کے ساتھ۔ اماں کو اپنے چچیرے بھائی کی بیگم کی طبیعت پوچھنے ہاسپٹل جانا تھا۔ انہیں خیال تب آیا جب ولید بھائی آفس اور عاشر یونیورسٹی کے لیے نکل چکے تھے، تو ساتھ جانے کا فیصلہ حیا نے کیا اور اپنی چادر لینے کمرے میں آئی۔ تو کیا کلاشنکوف لے کر میری حفاظت کرے گی؟ اماں بگڑے تیوروں سے اس کے پیچھے آئی۔ نہیں، لیکن میں اپنا اسٹاپ پہچانتی ہوں، اس نے آرام سے جواب دیا۔ پچھلی بار خالہ کے گھر سے واپسی پر رکشے والے نے آپ کو 3 اسٹاپ آگے اتار دیا تھا اور ادھر عاشر مسجد میں اعلان کراتے کراتے رہ گیا۔ اس نے جو واقعہ یاد دلایا تھا، اماں کا غصہ کھسیاہٹ میں بدلا۔ ہاں، وہ تو مجھے اونگ آ گئی تھی، ورنہ میں اتنی بھی اندھی نہیں کہ اپنی جگہ نہ پہچان پاؤں۔ بس اسی لیے میں جا رہی ہوں تاکہ وقت پر آپ کو جگا سکوں۔ اس کے ساتھ جانے کا ارادہ پکا تھا، مزید کچھ نہ کہہ پائی۔ 15 منٹ اسٹاپ پر کھڑے کھڑے جب رکشہ نہیں ملا تو حیا نے سامنے سے آتی بس کو ہاتھ دے کر روکا۔ اماں سخت معترض ہوئی۔ تجھے پتا ہے یہ بس جاتی بھی ہے؟ ہاں اماں، جاتی ہے۔ مزید دھوپ میں کھڑے رہنے سے یہی بہتر ہے، یا پھر گھر واپس چلتے۔ اس نے یہ بات کی تو اماں کو نہ چاہتے بھی بس میں سوار ہونا پڑا۔ اس کے اعصاب بھاری خوشبو برداشت نہیں کر پاتے تھے، اس وقت بھی ناک پہ رومال رکھ کر پوری طرح سے سامنے کی جانب موڑ لیا۔ ان کے بیٹھنے کے کچھ دیر بعد ہی فیشن زدہ کندھے پر جھولتے بالوں اور پان سے رنگے دانتوں کے ساتھ کنڈکٹر ان کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ کدھر جانا ہے اماں؟ مخاطب اماں تھی، مگر نظریں حیا پر۔ حیا شیشے کے پار دیکھتی اپنی حالت کی فکر میں تھی، نہ اس کی نظریں محسوس کی نہ سوال سنا۔ ادھر اماں گڑبڑا گئی، ایک پل کو زبان تعلق سے جا لگی، ٹھکانے کا نام بھول گئی۔ چند لمحے سوچا، پھر جیسے ذہن میں بلب روشن ہوا۔ سری لنکا، اچھا ہوا وقت پر یاد آ گیا۔ انہوں نے خود کو شاباشی دی ہے۔ کنڈکٹر نے اپنی چنی منی آنکھیں پھیلا کر اماں کی صورت دیکھی۔ سری لنکا جانا ہے اماں تو پلین پکڑے، بس میں کدھر آ کے بیٹھ گئی ہے؟ یہ تو حیدرآباد تک بھی نہیں جاتی۔ اس کی بات پر ارد گرد دبی دبی ہنسی چھوٹ گئی۔ لو اور سنو، اماں نے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ چونکی۔ تو کہہ رہی تھی یہ بس جاتی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے سری لنکا جانے کے لیے ہمیں پلین پکڑنا ہوگا۔ اماں حیران اور احتجاجی نظروں سے انہیں دیکھتے اس کی آواز دھیمی ہوئی۔ سری لنکا نہیں انکل، سریا۔ اس کا دل جہاں سامنے کا شیشہ توڑ کر باہر نکل جائے۔ کنڈکٹر بھونڈے انداز میں ہنسنے لگا۔ اماں نے پرس سے چند تڑے مڑے نوٹ نکال کر کنڈکٹر کے حوالے کیے، وہی نوٹ جو وہ ہمیشہ کرایوں اور خیرات کے لیے مخصوص رکھتی۔ تو وہ ٹلا، اور حیا نے لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اماں کو اکیلے نکلنے نہیں دیا، ورنہ خدا جانے سری لنکا کے نام پر وہ کہاں جا پہنچتی۔ انہوں نے اس ذرا سی دیر میں ہی ساتھ بیٹھی خاتون سے دوستانہ گانٹھ لیا۔ وہ جہاں بیٹھتی 2-3 سہیلیاں تو بنا کر ہی اٹھتی، مگر مسئلہ تب ہوا جب اترتے ہوئے اماں نے حیا کو انہیں نمبر دینے کی بات کی۔ وہ ساکت ہوئی۔ کیا اماں؟ نہیں، وہ ایک انجان عورت کو کیسے اپنا نمبر دے دیتی؟ میرا نمبر دے دے چل۔ اماں کو تو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ اسی وقت کنڈکٹر نے دروازے پر دھپ مار کر اعلان کیا، چلو اماں، آ گیا آپ کا سری لنکا۔ وہ پھر ایک بے دھڑک کہکا لگا گیا، مگر اس بار حیا شکر گزار ہوئی، لگا اللہ نے آخری لمحے میں مدد بھیج دی ہو۔ آپ کا نمبر مجھے یاد نہیں اماں، چلے نیچے اترے۔ وہ انہیں بازو سے پکڑ کے نیچے اتار ہی لائی۔ 1 گھنٹے بعد وہ رکشے میں بیٹھ کر واپس آ رہی تھی۔ 1 گھنٹہ تپتی دھوپ میں گھوم پھر کر پوچھ کر انہیں ہاسپٹل تو نہ ملا، مگر گرمی کے باعث اماں کی طبیعت ضرور خراب ہو گئی۔ انہیں خود ہی اپنا باہر کی چیزیں نہ کھانے پینے والا اصول توڑنا پڑا۔ انہیں تربوز کا شربت پلاتے حیا نے شربت والے چچا سے معلومات لینے کی کوشش کی تو پتہ چلا ہاسپٹل بھی بہت آگے ہے اور وہ بہت پہلے اتر آئی ہے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا سری لنکا، پر تو نہ مانی۔ اماں یہ سن کر اور غضبناک ہوئی۔ گرمی ویسے ہی سر پر چڑھنے لگی تھی، انہیں لگ رہا تھا ان کا بتایا گیا نام ہی ٹھیک تھا، اور وہ حیا کی غیر ضروری ہوشیاری کے باعث غلط جگہ پر اتر آئے تھے۔ پھر وہ سارا راستہ ان کی صلواتیں سنتی رہی۔ آج نہ جانے کون سا ستارہ گردش میں تھا کہ ولید بھی آفس سے جلدی واپس آ گیا تھا، اور وہ تھکے ہارے جلتے بھنتے جب گھر پہنچے تو اس سے پہلے سے لاؤنج میں موجود دیکھ کر اماں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں حیا کو اشارے کیے کہ کہیں آج کے دن کی اس تمام تر خواری کی داستان الف سے یہ تک اسے سنانے نہ لگ جائے۔ ولید غصے کا تیز تھا اور سنانے پر آتا تو لحاظ بھول جاتا تھا، مگر حیا ان کی طرف دیکھ ہی کہاں رہی تھی۔ اے سی کی ٹھنڈک میں آتے ہی صوفے پر گرتے ہوئے انہوں نے چلا کر فضا کو پانی کی بوتل لانے کو کہا۔ کہاں گئے تھے آپ لوگ؟ ولید نے نیوز چینل سے نظریں ہٹا کر ان کی حالت کا جائزہ لیا، پھر سنجیدہ لہجے میں سوال داغا۔ ذلیل ہونے۔ حیا تڑک کر بول اٹھی۔ حیا! اماں جو کمر سیدھی کرنے کارپیٹ پر ہی تکیہ لے کر دراز ہو گئی تھی اٹھ بیٹھی۔ دانت پیسے۔ چپ کر جا کمبخت، کبھی تو زبان کو لگام دے دے۔
باقی کی کسر پانی کی بوتل لاتی فضا نے پوری کر دی۔ میمونہ آنٹی کی طبیعت پوچھا ہے کیا آپ لوگ؟ فضا کا سوال تھا حیا کا شروع ہونا، اور یہ ساری رام کہانی سننے کے بعد اگر ولید ٹھنڈا بیٹھ جاتا تو وہ ولید کہاں رہتا؟ حد کر دیا آپ لوگوں نے، نہ جگہ کا پتہ ٹھیک سے، نہ ہاسپٹل کا، اور نکل لیے۔ آج کل حالات کیا چل رہے ہیں کچھ اندازہ بھی ہے؟ بندہ گھر سے نکلنے سے پہلے وصیت لکھ کے جائے، اور اس پر ان پبلک بسوں کا ماحول۔ میرے آنے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ میں تو سمندر پار گیا تھا، ٹیکسی منگوا لی ہوتی۔ اور پھر آج کل ان چکروں میں پڑتا کون ہے؟ فون کس لیے ہے؟ خاموشی سے اس کی غصیلی تقریر سنتے سنتے اس کی آخری بات پر اماں کو پتنگے لگ گئے۔ لو اور سنو، تیرا بس چلے تو ہماری بھی شکلیں نہ دیکھے، فون پہ ہی چائے پانی کپڑوں جوتوں کا کہہ دیا کرے، مگر رشتہ داریاں ایسے نہیں چلتی۔ پچھلے سال جب میرا بخار بگڑا تھا تو ہاسپٹل میں سب سے پہلے مجھے دیکھنے میمونہ ہی آئی تھی۔ اوہ اچھا، سمجھا، تو آپ بدلہ چکا رہی تھی۔ اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، جہاں مرضی جائے، مگر اکیلے جانے کی کوئی تک نہیں بنتی، وہ بھی جب آپ کی یادداشت بھی ماشاء اللہ ہے۔ اور یہ مس افلاطون آپ سے بھی 4 قدم آگے۔ بندہ پوچھے یونیورسٹی کیا جھک مارنے جاتی تھی؟ جھنڈلا کر کہتے ولید نے ایک قہر بھری نگاہ حیا پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر تاثرات پل بھر میں بگڑ گئے۔ ہاں، اماں کو اکیلے نہیں نکلنے دیا، یہ بھی میری ہی غلطی۔ جانے دیتی تو اب نہ جانے سری لنکا کے کس جزیرے پر پہنچی ہوتی۔ پھولے منہ کے ساتھ وہاں سے اٹھی تھی۔ اماں نے اس کی بڑبڑاہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے فوراً موضوع بدلنے میں ہی عافیت جانی۔ سن ولید، شام کو مجھے زویا کے ہاں لے چل، ظفر کو بھی بلوایا ہے۔ وہ کس لیے؟ وہ چونکا اور ابرو اٹھائے۔ وہاں کوئی گول میز کانفرنس ہو رہی ہے، منہ پھلا کر بیٹھی ہے۔ اماں نے گہری سانس لی۔ اس دن شگفتہ جو حیا کو انگوٹھی پہنا گئی، کہتی ہے مجھ سے چھپ چھپا کر کام کیے جاتے ہیں۔ اب ناک رگڑنے نہ گئے تو منگنی میں بھی شرکت نہ کرے گی۔ اب بول، میں کیا اپنی خوشی میں اپنی بیٹی کے بغیر رہ جاؤں؟ یہ تو $1,000,000 سوال تھا۔ تو میں کیوں جاؤں؟ ظفر بھائی کو بلایا ہے، تم ہی کے ساتھ چلی جائیے۔ اسے لگا بطور ڈرائیور ساتھ جانے کا بول رہی ہے، سو آرام سے جواب دے کر ریموٹ اٹھا لیا۔ تو نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ اماں کو غصہ آ گیا اس کی بے نیازی پر۔ اسے منانے جانا ہے تو بھی ساتھ جائے گا، اور ظفر کو بھی اسی لیے بلایا ہے۔ میں اکیلی گئی تو دوسری جنگ نہ چھیڑ دے۔ ارے تو میں کیوں جاؤں؟ اس دن تو میں خود بھی گھر پر نہیں تھا، تو کیا میں بھی روٹ کے بیٹھ جاؤں کہ مجھ سے پوچھے بغیر میری بہن کا رشتہ کیسے کیا، پھر مجھے کیسے منائیں گی؟ وہ اور تپا ان کی بات پر۔ سمجھا کر میرے چاند، بہن بیٹیوں کا سسرال میں مان رکھنا پڑتا ہے، ورنہ سسرال والے تانے دیتے ہیں۔ 4 بھائیوں کی بہن ہو کے ناراض ہوئی تو منانے ایک بھی نہیں آیا۔ اماں نے اس بار جذباتی بلیک میلنگ سے کام لیا، اور کامیاب رہی۔ اف، جیسے زٹ ہوا، پھر اپنے جگہ سے اٹھا۔ ٹھیک ہے اماں، آخری بار، آئندہ مجھے اپنے خاندانی جھمیلوں اور روٹنے منانے کے ڈراموں سے دور رکھیے گا، اور میں خود کسی کو ناراض کروں تو مناؤں گا بھی، ورنہ مجھے تو چلتی ٹرین میں سوار ہونے کا کوئی شوق نہیں۔ ریموٹ ٹیبل پر پھینک کر وہ کافی غصے میں لاؤنج سے نکلا تھا۔ کہا بھی تھا اس نافرمان حیا سے اس عورت کو میرا نمبر دے دے، مگر مانی نہیں۔ اس کے جاتی اماں نے جو بات کہی، فضا حیران ہو کر ان کی صورت تکنے لگی۔ کون سی عورت اماں؟ ارے وہی جو بس میں میرے ساتھ بیٹھی تھی، کہتے ہوئے اماں کا لہجہ سرگوشی میں ڈھلا۔ بڑے پہنچے ہوئے بابا کا بتا رہی تھی، کہہ رہی تھی کوئی بھی مسئلہ ہو منٹوں میں حل کر دیتے ہیں۔ تب میں نے سوچا مجھے بھلا کیا میاں اور سانس ہے نہیں، اور بچے سارے میرے قابو میں۔ اس پہ نتھے بیل کو تو میں بھول ہی گئی، ورنہ اس کے لیے کوئی وظیفہ تو لے آتی۔ فضا کو ہنسی آ گئی۔ چھوڑے اماں، نہ پڑے ان چکروں میں، اٹھے میں کھانا لگا رہی ہوں۔ وہ ایک سر دہا بھرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اماں کا زویا کو راضی کرنے کا پلان اس دن پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکا، کیونکہ ظفر بھائی اپنے آفس کے کسی کام میں پھنس گئے تھے۔ شام کو فون کیا اور ساتھ ہی اماں کو یہ تجویز بھی دے دی، یہ پروگرام اتوار کو رکھ لے جب وہ فری ہو۔ اماں کو مانتی ہی بنی۔ ویسے بھی ولید اس دن محض اتفاقاً جلدی آیا تھا، آئندہ اس سے ایسی امید باندھنا مشکل تھا۔ اس طرف سے دھیان تھوڑا ہٹا تو اماں نے عامر کی طرف جانے کا پلان بنایا۔ حیا نے اس پر لبیک کہا۔ ویسے بھی فائزہ بھابی سے مہمان نوازی کروانے کا یہ سنہری موقع وہ کیسے ضائع کر دیتی۔ اس وقت وہ بالکنی میں کھڑی نم ہوا کے جھونکے چہرے پر محسوس کرتی نیچے کالونی گراؤنڈ میں کھیلتے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بالکنی اس کی پسندیدہ تھی۔ حذیفہ کی پیدائش ان کے گھر میں ہوئی تھی، مگر ہمرا اور اسود کی پیدائش پر اس نے بھابی کی دیکھ بھال کے لیے کافی وقت یہاں گزارا تھا۔ اسود اور ہمرا ہے کیا حمزہ ہے پتہ نہیں پر نظر رکھتے اچانک ہی اسے حذیفہ
حذیفہ کی کمی محسوس ہوئی، چونک کر نظریں دوڑائیں اور دل دھک سے رہ گیا۔ بائیں جانب ساتھ والی بلڈنگ کے نیچے حذیفہ ایک لڑکے سے الجھا ہوا تھا۔ نہیں، یہ تو مار پیٹ تھی۔ وہ لڑکا نہ صرف عمر میں بڑا لگ رہا تھا بلکہ اس کے ہاتھ بھی بری طرح سے چل رہے تھے۔ چھوڑو اسے! حذیفہ! حذیفہ! چلانے لگی، مگر اوپر منزل اور تیز ہوا کے شور میں اس کی آواز بھلا نیچے تک کہاں پہنچتی۔ پلٹ کر بھاگتے کمرے سے نکلی۔ کہاں جا رہی ہو؟ بھابی نے کچن سے ہی اس کا بھاگنا دیکھ لیا، مگر اماں جو نیوز لگائے بیٹھی تھی ٹی وی کے سامنے سے گزرنے کے باوجود بھی اسے نوٹس نہ کر پائی۔ وہ طوفانی رفتار سے فلیٹ سے نکلی تھی۔ زینہ بھی تقریباً پار کر ہی چکی تھی کہ سامنے سے احد آتا نظر آیا۔ حمیرہ گود میں، ساتھ میں حذیفہ اور اسود۔ حیا کی رفتار میں کوئی کمی نہ آئی تھی، بس ایک لمحے کو نظر ملی اور وہی لمحہ اس کا دشمن بن گیا۔ اس لمحاتی غفلت سے اس کا توازن ایسے بگڑا کہ احساس ہوتے ہوئے بھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے اگلے ہی پل وہ ایک اچھلتی، لڑکھڑاتی، پھسلتی، ڈگمگاتی دھڑام سے احد کے قدموں میں جا گری۔ حیرت، تکلیف، شرمندگی سب مل کر جیسے ایک دھواں بنا اور اس کے چہرے پر پھیل گیا، اور احد کے لبوں سے ارے رے اوہ جیسی آدھی ادھوری بوکھلاہٹ برآمد ہو سکی۔ اوف اللہ جی! اس کی چیخ نکلی۔ حیا! احد گھبرا کر بے اختیار حمیرہ کو گود سے اتارتے ہوئے فوراً اس کے پاس آیا۔ کہاں لگی؟ پیر میں۔ پنجوں کے بل بیٹھتے پوری تشویش سے جھکا۔ میرا پیر ٹوٹ گیا ہے احد، میرا پیر ٹوٹ گیا۔ بائیں پیر پر ہاتھ رکھے اسٹریائے کیفیت میں کہتی وہ رو پڑی۔ آج تو حذیفہ بھی اسے گرتے دیکھ کر نہیں ہنسا، لال چہرہ لیے خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھتا خاموش کھڑا رہا۔ حذیفہ! حمیرہ اور اسود کو اوپر لے جاؤ۔ احد نے اسے ہدایت کی تو وہ سر ہلاتا ذمہ دار بھائی کی طرح دونوں کو ہاتھ سے پکڑے اوپر لے جانے لگا۔ احد نے اس کا پیر چھونے کی کوشش کی، ٹوٹا نہیں ہوگا، شاید موچ آ گئی ہوگی۔ ہاتھ ہٹا، مجھے دیکھنے دو۔ اس کا رونا بلکنا دیکھ کر وہ اندر ہی اندر پریشان ہو گیا تھا، مگر لہجہ نارمل ہی رکھا، کہیں وہ بالکل ہی پیر نہ چھوڑ دے۔ پیر ہلانے کی کوشش کرو۔ نہیں ہلا سکتی۔ ہونٹ کاٹتے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سرخ چہرہ آنسوؤں میں بھیگ چکا تھا۔ ہاتھ دو مجھے اپنا۔ بازو سے پکڑتے ہوئے احد نے اسے اٹھانے کی کوشش کی اور پھر اس کی چیخ نکل گئی۔ حیا! وہ گھبرایا، پھر جھنجلا سا گیا۔ میں تمہیں اٹھا رہا ہوں، یا اگر کہو تو خود اٹھا کے لے چلو، لیکن اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہو پائے گا۔ وہ دیکھ رہا تھا، وہ درد سے نہیں، خوف سے بھی لڑ رہی تھی۔ دوسرا پیر زمین پر رکھنے کا خیال اسے لرزا رہا تھا۔ اسی اثنا میں دو اور رہائشی آتے جاتے یہ سین دیکھ گئے۔ احد کی تجویز پر اس نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا اور دائیں پیر کو ڈرتے ڈرتے زمین پر جمائے۔ ہاسپٹل چلیں؟ احد نے کہا تو چونک گئی۔ سیکنڈ فلور تک سیڑھیاں چڑھنے سے بہتر ہے تمہیں ایمرجنسی لے جاؤں۔ آپی کو فون کر کے بتا دوں گا، میری گاڑی پاس ہی ہے۔ وہ کیا کہتی، اسے بس اس درد سے نجات چاہیے تھی۔ گاڑی میں احتیاط سے اسے بٹھانے کے بعد احد نے دروازہ بند کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ سیٹ بیلٹ لگاتے اس نے ایک نظر اس پر ڈالی جو تکلیف سے لب بھیجے ہوئے بیٹھی تھی۔ آپی کو فون کر کے بتا دیا۔ چچی بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، بڑی مشکل سے سمجھایا کہ سب ٹھیک ہے۔ ہاں، اسے پتا تھا اماں کے حواس باختہ مزاج کا۔ اب جب تک وہ گھر نہیں پہنچے گی فکر کر کے ہلکان ہوتی رہے گی۔ ایمرجنسی کے چکر، معائنے، ایکس رے اور پین کلر کے بعد آخرکار تصدیق ہو گئی۔ پیر ٹوٹا تھا، نہ کوئی ہڈی فریکچر ہوئی تھی، بس ایک اچھی خاصی موچ آئی تھی جو درد ضرور دے رہی تھی مگر خطرناک نہیں تھی۔ اس ذرا سی موچ کے لیے تم نے تو رو کر آنکھیں سجا لی۔ جب وہ واپس کار میں بیٹھے احد نے اسے چھیڑا۔ وہ بری طرح تلملا گئی۔ شرمندگی کا احساس بھی اندر کہیں جاگنے لگا۔ گوشت پوست کی بنی ہوں، کوئی اسٹون وومن نہیں کہ چھوٹی موٹی چوٹ کا کوئی اثر نہ ہو۔ اس نے چھوٹی موٹی پر زور دیا۔ اسٹون وومن کہا، تم تو وارئر کوئین ہو۔ احد نے ہنس کر ایک نظر اس پر ڈالی۔ انابی سا منظر۔ رونے سے سرخ ہوئی اس کی رنگت اب بتدریج گلابی پن میں بدل رہی تھی، یا پھر یہ اس اناری رنگ کے دوپٹے کا عکس تھا۔ سفید گردن کے گرد بندھی سرخ منکوں کی نفیس سی لڑی تھی، اس منظر میں اپنا بھرپور حصہ ڈال رہی تھی۔ سامنے دیکھو۔ اس کی نظروں نے حیا کو نروس کر دیا، سو ہتھیلی اس کی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ گرنے سے تو پیر نہیں ٹوٹا، ایکسیڈنٹ سے پتہ نہیں کیا کیا ٹوٹ جائے۔ بے فکر رہو، میں کوئی اناڑی ڈرائیور نہیں ہوں۔ ہنسا، پھر جیسے کچھ خیال آیا تو دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ ویسے تم ہوا کے گھوڑے پر سوار اتنی تیزی میں جا کہاں رہی تھی؟ چند لمحے خاموش رہی، پھر کھڑکی کی طرف رخ موڑتے ہوئے دھیمے خفت زدہ لہجے میں جواب دیا، حذیفہ کو بچانے۔ اچھا، اس نے سر ہلایا۔ بڑی دقت ہوئی تھی احد کو اس کی بات پر اپنی بے ساختہ ہنسی کا گلہ دبانے میں، تو بچا لیا؟
احد نے جس طرح یہ سوال کیوں سلگ کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، اس کے سپرمین ماموں آ گئے تھے مجھ سے پہلے اسے بچانے۔ اس نے چبا چبا کر الفاظ ادا کیے۔ اس بار احد اپنا کہکا نہیں روک پایا۔ رات ہوتے ہی حیا گھر جانے کا راہ گلاپنے لگی۔ مہمان نوازی کی بات اور تھی، مگر وہ بھابھی سے اپنی خدمت نہیں کروا سکتی تھی، اور جب اماں بھی اس کی ہمنوا ہوئی تو عامر بھائی نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ آپ کیوں جائے گی اماں؟ آپ کیا بس ایک دن کے لیے آئی تھی؟ اسی وقت ڈنر کر کے فارغ ہوئے تھے جب کمرے کی ساری روشنیاں ایک لمحے کو جھپکی اور پھر غائب ہو گئی۔ یہاں تو پہلے لائٹ نہیں جاتی تھی۔ حیا حیرت سے بڑبڑائی۔ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، یہ بلیک آؤٹ ہے۔ بھابھی نے موم بتی کی تلاش میں کچن کی طرف جاتے اعلان کیا۔ ہے وہ کیوں؟ اماں کے چہرے پر سراسیمگی پھیل گئی، دل میں زلزلہ سا آ گیا۔ بھائی نے موبائل ٹارچ آن کی تو ان کے چہرے کی گھبراہٹ بھی دیکھ لی۔ فکر نہ کریں اماں، یہ سرکاری ایریا ہے نا، تو احتیاطاً کرتے ہیں، انہوں نے تسلی دینے کی کوشش کی۔ اے ہٹو، جیسے میں جانتی نہیں۔ اماں تنک گئی۔ آج خود دیکھا میں نے خبروں میں، وہ موا ڈرون ہے، یہاں تک آ پہنچا۔ نہ بابا نہ، جنگ ہونے والی ہے تو مجھے گھر لے چل، سہمے ہوئے لہجے میں کہتے اماں کا انداز ایسا تھا جیسے ان کا گھر پاکستان میں نہیں، آذربائیجان میں ہو۔ کوئی جنگ نہیں ہو رہی اماں، اور ہوگی بھی تو یہاں تک نہیں پہنچے گی، یہ تو سب سیف علاقہ ہے۔ وہ بس اماں کو روکنا چاہتے تھے۔ نہ مجھے نہ سیکھا، آج سارا دن ٹی وی پر یہی چلتا رہا، مرنا ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ مروں گی۔ میری یہ عمر سرنگوں میں چھپنے کی نہیں رہی۔ اماں کے دماغ میں کوئی بات گھسنے کی دیر ہوتی تھی، بس پھر کوئی ان کا خیال بدل کے تو دکھائے۔ کیوں اماں، ہم کیا آپ کے بچے نہیں؟ عامر بھائی کی برداشت جواب دے گئی۔ اسی وقت بھابھی موم بتی لا کر میز پر رکھ گئی۔ اماں نے ان کے اس سوال پر ہچکچاتی سی نظر ان کے چہرے پر ڈالی۔ یقیناً ان کے بچے تھے، مگر خود کفیل بال بچے دار بچے، جبکہ ان کے باقی بچے ولید، فضا اور ان کا سب سے لاڈلا عاشر انہیں کسی چڑیا کے بچوں کی طرح معصوم لگ رہے تھے، جنہیں وہ بنا دانا پانی کے کھلے آسمان تلے چھوڑ آئی تھی، اور جن پر آسمانی بجلی گرنے کا ڈر تھا۔ پھر عامر بھائی کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ اسی وقت گاڑی نکالی، انہیں گھر لے آئے۔ مجھے تو لگا بھابھی سے دو ہاتھ کرنے گئی ہو، خود ہی دھوبی پٹ کے کھا کے آ گئی۔ اسے عامر بھائی کے سہارے آتے دیکھ کر اس وقت تو فضا چپ رہی، جب بعد میں مذاق اڑایا تھا وہ بس اسے گھور ہی سکی۔ ہاتھ بے اختیار اپنے پیر پر گیا۔ درد تو ہوا تھا آج، مگر اس درد کے بعد کے لمحے سکون بخش ثابت ہوئے تھے۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی سوچ کے، مگر فضا کو کچھ بتانے کے بجائے وہ تکیے میں منہ چھپا کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ لو اور سنو، میں تو حیا کو رخصت نہیں کرنے کی جب تک ولید کی دلہن نہ لے آؤ۔ اماں کا لہجہ تند تھا اور آواز بلند۔ لنگڑا کر اس طرف آتی حیا نے یہ بات سن کر گھبراہٹ سی محسوس کی۔ یہ اماں کس سے بات کر رہی ہے؟ اسٹور روم سے نکالی دادی کی چھڑی ایک طرف رکھ کر وہ بیڈ پر اماں کے قریب دھپ کر کے بیٹھی اور کان ان کے فون والے کان سے لگایا۔ کیوں؟ اماں سے مار کھانے کا ارادہ ہے؟ سامنے کی کرسی پر آڑے ترچھے بیٹھے فون مصروف عاشر نے اس کی یہ حرکت دیکھ کر سوال کیا۔ شش! اس نے ہاتھ ہلا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اماں بھی اگلی طرف کی بات سننے میں ایسی مگن تھی، نوٹس ہی نہیں کیا کہ حیا ان سے چپک کر بیٹھ چکی ہے۔ تو نے اس دن منگنی کی بات کی تھی شگفتہ، اب مکر مت، منگنی کر لے، شادی پھر سال 2 سال بعد جب جی چاہے کر، تب تک میں ولید کا معاملہ بھی نپٹا لوں گی۔ ہاں میں نے کہا تھا، مگر جب گھر جا کے سوچا، احد کے ابا سے بات کی تو یہی طے کیا کہ نہ احد بچہ ہے نہ حیا کہ سال 2 سال منگلی لٹکائے رکھو، اور ولید کی دلہن سے حیا کا کیا لینا دینا؟ تو نے تو ابھی ولید کے لیے لڑکی دیکھنی شروع بھی نہیں کی۔ تائی کا لہجہ بھی گرم ہونے لگا۔ حیا نے اماں کے کان سے کان ہٹا کر ایک لمبی سانس کھینچی۔ کیا ہوا؟ عاشر نے فوراً اس کی بدلی ہوئی رنگت بھانپ لی۔ اماں کو فون بند کر دینا چاہیے، بھیجی ہوئی آواز میں بولی۔ عاشر کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ آئی۔ سمجھ گیا، جنگ چھڑنے والا تو ولید کے لیے لڑکی کی فکر مت کر، وہ میرا مسئلہ میں جانوں۔ مجھے پتا ہوتا کہ تو اتنی جلدی رنگ بدلے گی تو میں اسی وقت منع کر دیتی۔ میرا گھر تو حیا نے سنبھال رکھا ہے، اسے رخصت کر دوں گی تو میں کیا کروں گی؟ فضا سے تو ایک تنکا تڑوا لو، بڑی بات ہے۔ اماں کی آواز لمحہ با لمحہ بلند ہو رہی تھی۔ اماں اماں، ہراساں لہجے میں کہتی وہ اپنا پیر بھول کر اضطراری انداز میں کھڑی ہوئی اور ایک دل سوز کرہا کے ساتھ پھر سے اماں کے برابر گر گئی۔ ادھر عاشر بھی سنجیدہ ہو کر سیدھا ہو بیٹھا۔ ہٹ جا کمبخت، کیا اٹھک بیٹھک لگا رکھی ہے؟ اماں کا کرارا ہاتھ اس کی کمر گرما گیا۔ غصہ یقینی طور پر تائی کے لیے تھا، مگر نشانہ حیا بنی۔ ہاں نہیں کی تھی میں نے عامر کی بار منگنی، تو نے کون سا کی؟ اس وقت تو خوشی سے چھلانگے مار رہی تھی۔ میرا لائق فائق سرکاری آفیسر بیٹا داماد جو بن رہا تھا، اور تو کیا مجھے 10 سال پہلے کی بات یاد دلا رہی ہے؟ میں نے تجھے وٹے سٹے میں نہیں دی بیٹی،
معاملہ ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ وہ چلائی، عاشر اماں لڑے مت، فون بند کرے۔ عاشر اٹھ کر قریب آیا، سنجیدگی سے کہتے اس نے اماں کے ہاتھ سے فون لینے کی کوشش کی۔ اماں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ اپنے فل جلالی موڈ میں آ چکی تھی۔ دوسری طرف تائی کی چنگاڑی بھی کچھ کم نہ تھی۔ عاشر اور حیا تک بآسانی پہنچ رہی تھی۔ میدان گرم تھا اور ہلکے پھلکے حملوں سے بعد اب توپوں کی گرج تک جا پہنچی تھی۔ 5-10 منٹ کی بھرپور گولہ باری کے بعد اماں نے بالآخر فون بند کر ہی دیا، مگر آخری دھماکہ کر کے، اور ہاں، بھجوا دوں گی تیری انگوٹھی، ایسی روکھی سوکھی منگنی پر 1000 بار لعنت، جہاں جی چاہے بیٹے کے لیے لڑکی دے، میری بیٹی کے لیے رشتے بہت ہیں۔ بھونچکی رہ بیٹھی تھی۔ عاشر چلایا، اماں یہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے کیا کیا؟ تو مجھ سے پوچھ رہا ہے؟ اس فسادن کی باتیں نہ سنی تو نے؟ کیسے میرے سر پہ چڑھ کے آ رہی تھی، بیٹی دے دی ہے تو کیا دب جاؤں؟ اماں اس سے بڑھ کر بلند آواز میں چلائی۔ اوف! عاشر نے بے یقینی سے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ مجھے تو زویا کی فکر کھا رہی ہے۔ ان کے لہجے کی تیزی یکایک تفکر میں ڈھلی۔ ان کا کیا؟ عاشر چونکا۔ وہ تو سارا وقت یہیں موجود رہا تھا۔ کیا اس نے زویا آپی سے متعلق کوئی بات مس کر دی تھی؟ حیا تو بت بنی بیٹھی تھی۔ اماں کی اس بات کے بعد اس نے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ اس وقت بھی اپنی چھڑی وہیں چھوڑتے ہوئے وہ لنگڑاتے ہوئے وہاں سے نکلی تو منگنی میں اپنے نہ ہونے کا غم منا رہی تھی۔ اب کہے گی رشتہ توڑ دیا اور بتایا بھی نہیں۔ اماں کے لیے اس ساری سچویشن میں صرف زویا کی ناراضگی ہی لمحے فکریہ تھی۔ اوف اماں، حد کر دی ہے آپ نے۔ عاشر ان کی وضاحت سن کر پیر پٹکتا وہاں سے نکلا۔ تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ بھائی ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ فضا کو اپنے بھائیوں پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ تھا۔ اس وقت بھی ظفر بھائی کی گرجدار آواز اماں کے کمرے سے یہاں تک آ رہی تھی، جنہیں اتوار کے دن کا پروگرام کینسل کر کے ہنگامی بنیادوں پر آنا پڑا تھا۔ تھوڑی دیر میں عامر بھائی بھی آ جاتے۔ ظفر بھائی کو تو اماں نے بتایا تھا، مگر عامر بھائی کے لیے انہیں یقین تھا کہ ان کی سانس ان تک یہ خبر پہنچا دے گی، اور ہوا بھی وہی۔ بلکہ اماں کو تو شک تھا کہ کہیں تائی نے اس بات کا اعلان اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر تو نہیں کر دیا، کیونکہ اس وقت سے لے کر ان کا فون جو بجنا شروع ہوا اب تک بجے ہی جا رہا تھا۔ اور تم تو اس رشتے سے خوش بھی نہیں تھی۔ اسے تسلی دیتے دیتے فضا کیا کہہ گئی۔ جب احساس ہوا تو دانتوں تلے زبان داب لی۔ کس نے کہا میں خوش نہیں تھی؟ اس جملے پر حیا کا نزلہ اچانک خشک ہو گیا اور وہ سوں سوں کرنا بھول کر اس پر گرائی۔ کبھی اپنی خوشی ظاہر کی تو نہیں؟ فضا بھی تب گئی۔ خیر تم تو شروع سے ہی ناشکری رہی ہو۔ ہاں اب تم بھی تانے مارو۔ اس نے ہاتھوں میں سر تھاما۔ اب تک اسے یہی فکر تھی کہ اپنی منگنی میں لنگڑاتے ہوئے کیسے لگے گی، اور اب اماں کی بدولت منگنی ہی کیا، رشتہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا تھا۔ اچھا کہا نا، پریشان نہ ہو، مجھے تو یاد نہیں، مگر سب کہتے ہیں عامر بھائی اور فائزہ بھابی کی دفعہ بھی ایسی دھما چوکڑی مچی تھی۔ ایک وقت پہ تو لگنے لگا یہ شادی ہو ہی نہیں پائے گی، مگر ہو گئی نا سچ میں۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی امید جھلکی۔ کبھی کبھار فائزہ بھابی کا غصہ حد پر نکالنا ایک الگ بات تھی، مگر ہمیشہ کے لیے اسے کھونے کا تصور ہی سوہانے روح تھا۔ ادھر اماں ظفر بھائی کو لتاڑ رہی تھی۔ تو خود کہہ رہا تھا کہ تجھے ادلے بدلے کے رشتے پسند نہیں، اب میرے سر پر چڑھ کے کیا بین بجا رہے؟ یہ بات میں نے تب کی تھی جب تائی نے رشتہ مانگا تھا۔ تب تو آپ نے یہ کہہ کر میرا منہ بند کر دیا کہ وٹا سٹا تب ہوتا اگر آپ امبار کا رشتہ فرحان سے کرتی۔ اب رشتہ کر کے توڑنے کے بعد آپ کو میری پسند ناپسند کا خیال آ رہا ہے؟ ظفر بھائی کی آواز میں وہی دبا دبا غصہ ابھرا۔ جانتا تھا میں اس وقت بھی کہ یہی سب ہوگا۔ عامر کی شادی کے ہنگامے یاد ہے مجھے، بیچ میں رشتہ جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر میری سنتا کون ہے، نام کا بڑا ہوں میں بس۔ ان کے لہجے میں خفگی بھری تلخی اتری۔ ہاں تو جوڑ دیا اور توڑ دیا۔ اماں نے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا جیسے رشتہ نہیں گنا توڑ رہی ہو۔ خوش ہو جا، میرا باپ 40 سال پہلے قبر میں جا سویا، تجھے میرا باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا نہیں لیکن حیا کا بڑا بھائی ضرور ہوں، باپ جیسا ہی ہوں۔ میں تائی سے بات کروں گا، میں یہ معاملہ سدھاروں گا۔ گہری سنجیدگی سے بولے، واہ یہ اچھا بھائی ہے، خود ہی اپنی بہن کو ہلکا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ سن لے ظفر، تو کچھ نہیں کرے گا، مجھے اس فتنی کی اکڑ نکالنے دے۔ ولید اسی وقت آفس سے آیا تھا، تھکن چہرے سے حویدہ تھی کہ آوازیں سن کر الجھن بھری نظر عاشر پر ڈالی جو بھائی کے یہ مقدمہ جیتنے کے انتظار میں لاؤنج میں ہی ٹکا بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہنگامہ ہے؟ آج اتوار تو نہیں؟ وہ سچ میں مشکوک ہو گیا۔ اماں کے کمرے کی طرف نگاہ ڈالتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ عاشر نے تربوز کی کاش منہ میں لی، بیج تھوکا اور پوری سنجیدگی سے جواب دیا، یہ سوال تو آپ خود سے کریں، فساد کی جڑ تو آپ ہے۔ اور ولید اچھل پڑا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تیش بھرے انداز پوچھتے اس کے لہجے میں حیرت اور پریشانی درائی۔ اگر آپ اپنے لیے کوئی لڑکی پسند کر کے کم از کم منگنی ہی کروا لیتے، تاج آپ کی شادی کا بہانہ بنا کر اماں حیا کا رشتہ نہ توڑتی۔ عاشر نے انکشاف کیا تھا۔ ولید کی آنکھیں پھیلیں، لا حول ولا قوت۔ وہ غصے میں بڑبڑائے،
بیگ ٹیبل پر پٹکا اور قدم تیز کرتے اماں کے کمرے کی طرف لپکا۔ صرف کام کا بہانہ بنا کر آپ نے رشتہ توڑ دیا۔ ظفر بھائی کو تو جیسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کام ہی کی بات ہے نا، میں آپ کو فل ٹائم ملازمہ رکھوا دوں گا، مجھ پر اپنی افسری کی دھونس نہ جما۔ اماں اور بگڑی، میں کیوں رکھوں ملازمہ، پورا گھر سمیٹ کر چلتی بنی تو ابھی کل ہی خبروں میں دیکھ رہی تھی، مالکوں کے کروڑوں روپے لے اڑی۔ اماں یہ آپ نے کیا کیا؟ اسی وقت کمرے میں داخل ہوئے ولید کے سوال نے اماں کی زبان کو بریک لگایا۔ اماں چونکی، پھر خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں اماں نے کیا کیا؟ اب تو بھی آ کے ماں کے گلے پڑ جا۔ ولید نے بکھلا کر بیزار بیٹھے ظفر بھائی کی صورت دیکھی، انہوں نے بے بسی سے کندھے اچکا دیا۔ سب آ کر آپ ہی کو سمجھائیں گے اماں، کیونکہ تائی کے مطابق انگوٹھی بھجوانے کی بات آپ نے کی۔ ظفر بھائی چند لمحے تو انہیں دیکھتے رہے، پھر کہا۔ اماں آنکھیں سکیڑ کر انہیں گھورنے لگی۔ یہ بات تجھے اس نے بتائی؟ نہیں، عامر نے۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا نام تو مت لے میرے سامنے، وہ تو ہے ہی ساس کا غلام، اس کی جنت تو ماں کے بجائے ساس کے قدموں تلے ہے۔ صرف اس لیے کہ عامر بھائی شگفتہ تائی کے داماد تھے، اماں نے انہیں غلاموں کی فہرست میں ڈال۔ یا اللہ، عامر بھائی پر رحم فرما۔ ولید زیر لب بڑبڑایا، پھر دوبارہ بے حد ضبط سے پوچھا۔ اماں بتائے گی آپ نے یہ بات کیوں کی؟ کیوں نہ کرتی؟ اماں تڑکی۔ منگنی کی نہیں، نہ جوڑا نہ لتا، نہ عیدی نہ شب برات، اور شادی کی بات کرنے لگی۔ میری بیٹی کیا راستے میں پڑی ہے؟ مانا کہ میں نے عامر کی منگنی نہیں کی تھی، مگر منگنی کے بعد کے سارے چاؤ چونچلے پورے کیے تھے۔ کون سے چاؤ چونچلے اماں؟ عامر کی بات پکی ہونے کے 3 ماہ بعد شادی ہوئی تھی، اور اس دوران صرف ایک عید آئی تھی۔ ظفر بھائی کی یادداشت اتنی بھی کمزور نہ تھی۔ تھکن زدہ انداز میں پیشانی مسلتے انہوں نے اماں کو یاد دلایا۔ اور منگنی کی کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ منگنی کی تو کوئی شرعی حیثیت بھی نہیں ہے۔ واہ، تجھے یہ اب یاد آیا؟ طنزی انداز میں ہاتھ ہلاتے اماں کے لہجے میں بجلی چمکی۔ بچوں کی برتھ ڈے ہوتے کبھی اسلام یاد آیا ہے جو اب ماں کو سکھانے بیٹھ گیا؟ ظفر بھائی جواب دینے کے بجائے کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہاں جا رہا ہے؟ اماں چونکی، آواز میں گھبراہٹ بھی آئی۔ گھر جا رہا ہوں، نوفل کو ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ اور یہ بات، وہ رک کر ان کی طرف پلٹے۔ یہیں ختم اماں؟ گھر کے کام، ولید کی شادی، منگنی کی فرمائش، یہ صرف بہانے ہیں۔ آپ کا دل نہیں تھا تو پہلے انکار کیا ہوتا۔ رشتے توڑنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، وہ بھی جب بات خاندان کی ہو۔ تائی سے میں بات کروں گا اب، منگنی نہیں شادی ہوگی، اور جس تاریخ پر وہ چاہے گے اسی تاریخ پر ہوگی۔ حیا کا بڑا بھائی ہونے کے ناطے میں یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہوں۔ عامر کو راستے میں فون کر کے بتا دوں گا۔ ان کا انداز فیصلہ کن تھا۔ پیار سے سمجھانے منانے کے باوجود اماں کی ہر دھرمی دیکھ کر وہ سختی اپنانے پر مجبور ہو ہی گئے۔ کبھی کبھی اماں کو یہ بتانا ضروری ہو جاتا تھا کہ ان کا ہر فیصلہ حرف آخر نہیں ہو سکتا۔ ان کے نکلتے ساکت اور حیران کھڑی اماں نے شکوہ کناں نظروں سے ولید کی طرف دیکھا۔ تو نے سنا اس نے کیا کہا؟ میرے خیال میں انہوں نے ٹھیک کہا، دھیرے سے کہتے ہوئے ولید بھی انہیں حیران و پریشان چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ آج کیا بات ہے، دنیا کے نظارے خوش ہیں، باغ میں پھول، آسماں اور ستارے خوش ہیں۔ رات کھنک تھی اور ادھ کھلا چاند آسمان کے بیچوں بیچ بھلکورے لیتے جھولے پر بیٹھی رات کی رانی کی مہک سانسوں میں اترتی محسوس کر رہی تھی۔ دنیا کے نظاروں کا تو پتہ نہیں، اس گھر کے نظارے ضرور خوش ہو گئے۔ حیا سے جان جو چھوٹ رہی ہے، ستون سے ٹیک لگائے بیٹھی کسی کزن کے ساتھ واٹس ایپ پر مصروف فضا کی سماعتیں بڑی چوکس تھی۔ اس نے ایک کان سے ایئر فون ہٹا کر اسے گھورا۔ وہ دونوں کانوں میں ہینڈ فری لگا کر گانا گانے کی غلطی نہیں کرتی تھی، ایک بار کی تھی، اور پھر اپنی آواز میں گایا وہ گانا سن کر خود کئی دن دہشت زدہ رہی تھی۔ اور سب سے برا یہ ہوا کہ عاشر نے وہ سانگ ریکارڈ بھی کر لیا تھا۔ پھر جب بھی وہ اس کا کوئی کام کرنے سے انکار کرتی، وہ اسے سب کو فارورڈ کرنے کی دھمکی دیتا۔ میرے جانے پر سب سے زیادہ شامت تمہاری آئے گی، بھولو مت۔ وہ سلگ کر بول اٹھی۔ وہ تو ابھی بھی آئی ہوئی ہے، جب سے پیر تڑوا کے آئی ہو۔ میری جان عذاب میں آ گئی ہے، اور اماں کو تو دیکھو، ابھی بھی تمہارے نام کی مالا جپ رہی ہے۔ گھر تو حیا نے سنبھالا ہوا ہے۔ ارے کہاں سنبھالا ہوا ہے، پچھلے 1 ہفتے سے تو میری کمر، گردن، جسم کا ہر ایک پٹھا اکڑ گیا ہے، گدھوں کی طرح کام کر کر کے۔ فضا کا لہجہ شدید جھنجھلاہٹ لیے ہوئے تھا۔ سچ میں عاجز آ گئی تھی کام کی اتنی زیادتی سے۔ ہاں، انسانوں کی طرح تو انسان کام کرتے۔ حیا نے اس کا آخری جملہ پکڑ کے چوٹ کی۔ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، وہاں جہاں مجھ سمیت صرف 4 لوگ ہوں گے، اور جہاں ہر دوسرے اتوار کو اتوار بازار نہیں لگے گا۔ کہیں میں خود کو نظر ہی نہ لگا دوں۔ اس نے بے اختیار جھنجھلی۔ اور میرا نصیب تو دیکھو کہ فرحان بھائی بھی الگ ہو گئے ہیں، ورنہ میں تو جٹھانی بھی برداشت نہ کر پاتی۔ آج سچ میں خود کو نظر لگانے کے موڈ میں تھے۔ اس کی بات پر فضا چند لمحے تو اسے ملامت آمیز نظروں سے گھورتی رہی، پھر ہتھیلی پھیلا کر اسے دکھائی۔ لعنت!
मगर उसने कोई असर नहीं लिया। वो तो अपनी ही धुन में थी। तुम्हें याद है हद से पहले मेरे लिए जिस लड़के का रिश्ता आया था? कौन सा? फिजा ने आंखें सुकेड़ कर याददाश्त को खंगाला। अरे वही, जिसके बाल ऐसे थे जैसे मुर्गे की कलगी, पूरा टिकटॉकर, जिसकी वीडियोस देखकर जफर भाई ने फौरन इनकार कर दिया था। मैं तो उससे भी शादी के लिए तैयार हो गई थी जब मुझे पता चला वो इकलौता है। उसने दिल में दबी ये बात ऐसे निकाली जैसे कोई नशे में टन हो के अपने राज उगलता है। फिजा ने फिर उसे शर्मिंदा करने के लिए मुंह खोला, मगर इस बार इरादा बदल लिया। हया पर कौन सा असर हो जाता? वैसे वो तुम्हारे लिए परफेक्ट था। अहद तो खैर तुम्हारे नसीब से कुछ ज़्यादा ही अच्छा निकल आया है। वैसे मैं अहद को बता दूंगी तुम्हारी खालिस नीयत के बारे में। उसका अंदाज धमकाने वाला नहीं था, मगर अल्फाज ज़रूर थे। कौन सी बात? वो ठिठकी। वो बेचारा उस खुश फहमी में होगा कि तुम उसे पसंद करती। हाँ तो? हया को उसकी बात समझ नहीं आई। तुम तो उससे शादी की सिर्फ इसलिए कर रही हो कि उसकी मिसाल भी इकलौते जैसी है। बहनें दोनों शादीशुदा, भाई बीवी को लेकर अलग, घर में तुम बस उसके खाली पुरसुकून घर में धमाल डालती फिरोगी। उसके थोड़ी देर पहले के अफशा किए गए राज की रोशनी में फिजा का तज्जिया कुछ ऐसा भी दुरुस्त ना था। ये अहद का रिश्ता आने से पहले की बात थी, मगर जब से उसकी अहद से बात चलनी शुरू हुई, अहद के लिए उसके ख्यालात भी बदल गए थे और जज्बात भी। उस वक्त फिजा का सही दिमाग ठिकाने लगाती, मगर तभी उसका फ़ोन बजने लगा। वाह क्या टाइमिंग है! स्क्रीन पर नज़र डालते हुए बड़बड़ाई, हेलो। उसने कॉल रिसीव करके फ़ोन कान से लगाया। फिजा ने एक नज़र उसे देखा, फिर शायद समझ के मुंह बनाते हुए अंदर चली गई। कैसी हो? पैर कैसा है? वो पूछ रहा था। तुम्हें अब ख्याल आ रहा है पूछने का? अब तो ठीक भी हो गया। उससे गुस्सा आया। नरोठे लहजे बोली, मैंने मैसेजेस किए थे, तुम देखती ही नहीं। अहद ने जताया। मैंने व्हाट्सअप डिलीट कर दिया है ने उसे नई इत्तला दी। क्यों? वो चौंका। छोड़ो, लंबी कहानी, बेजार हुई। अपना बताओ। क्या बताऊँ? बेचैनी हो रही थी, सोचा तुमसे बात कर लूँ। उसने जैसी गहरी सांस ली। किस बात की बेचैनी? पीछे होकर टेक लगा गई। पता तो है तुम्हें? झुंझला सा गया। कितना स्मूथली चल रहा था सब। चची ने बीच में कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। वो हंगामा सिर्फ अम्मा ने खड़ा नहीं किया, ताई भी उसमें बराबर की शरीक थी। उसे गुस्सा तो आना ही था। कैसे माँ के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त कर लेती? और वैसे भी कल ताई आ तो रही है शादी की डेट के लिए। फिर तुम्हें क्या परेशानी है? कैसी आ रही है? तुम्हें नहीं पता? उसकी आवाज़ आहिस्ता हुई। क्या बोल रहे हो? वो सीधी हो बैठी। उस दिन जब चची ने वो बात की, रिश्ता तोड़ने वाली, उससे अम्मी हर्ट भी हुई और गुस्सा भी। उनके नज़दीक ये उनकी और उनके बेटे की तौहीन थी। आहत नाराज से लहजे में बता रहा था। उन्होंने कहा अब चची मान भी गई तो नहीं जाएगी रिश्ता जोड़ने। हया को सांप सूंघ गया। इस पहलू की तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं था। उसे लग रहा था मसला सिर्फ अम्मा की तरफ से है, वरना ताई का घराना तो पलके बिछाए उसका वेलकम करने को तैयार बैठा है। फिर उसके मुंह से बेहद हल्की आवाज़ निकली। फिर क्या? बताना पड़ा उन्हें कि आपका बेटा एक नंबर का ढिठ है। उसे कोई गर्ज नहीं कि तौहीन वो तौकीर से, उसे बस वो लड़की चाहिए। झुलाकर बोलता चला गया। हया के लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट आई, बेख्तियारी में कही गई उसकी बात पर। अब अगर कल चची ने फिर कुछ कह दिया तो अम्मी भी हत्ते से उखड़ जाएगी। अब मुझे इसी बात का डर है, गंभीर लहजे में कहता हद उसे भी डरा गया। नहीं नहीं, कुछ नहीं कहेगी। घबरा कर बोल उठी। सफ़र भाई होंगे ना? मुझे तुमसे वादा चाहिए हया। उसका अंदाज बेहद संजीदा था। कैसा वादा? तुम मेरा साथ दोगी चाहे चच्ची कुछ भी कहे, जैसे मैंने अम्मी को मनाया उनके ना चाहने के बावजूद। उसने कहा। हाँ, हया धीमी आवाज़ बोली। ऐसे नहीं, वादा करो। इस एक लफ्ज़ के जवाब से अहद की तसल्ली नहीं हुई। हाँ वादा, उसने कुछ चिढ़कर कहा। थैंक्स। उसकी मुतमईन सी हंसी गूंजी। फिजा को अहद से मेरी पसंदीदगी पर शक था। लो दे दिया मैंने सबूत। उसे लगा अहद से ये वादा करके वो इस दौर की हीर बन गई है। सो दिल ही दिल में खुद पर नाज़ा होकर खुद को शाबाशी भी दे डाली। आज इतवार का दिन था और घर की चहल पहल देखने से ताल्लुक़ रखती थी। फिजा सफाइयों में और कशफ भाभी हया के साथ किचन में मसरूफ़। सौदा सल्फ लाने के लिए कई चक्कर लगाने के बाद आशिर लाउंज के सोफे पर पड़ा जूस की पुकार लगा रहा था। जफ़र भाई इस बार हया पर एहसान करते हुए कशफ भाभी को रात को ही ले आए थे। कशफ भाभी की इंतज़ामी सलाहियतें काबिल दाद थी। आज के इवेंट की करता धरता भी वही थी। काम के बोझ से ज़्यादा जिम्मेदारी ना होने के एहसास ने हया का मूड खुशगवार रखा था। अम्मा भी कुछ ही देर हुई लाउंज में आ बैठी थी, नाराज़ मगर तेज़ नज़रों से सबका जायज़ा लेते हुए। अम्मा कहे ना उसे उठे यहाँ से, मुझे कवर चेंज करने। फिजा आशिर के सर पर खड़ी कोई तीसरी बार चिल्लाई। सोफे पर फैर कर लेटा इंस्टाग्राम रील्स देखने में महू था या फिर खुद को महू जाहिर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि फिजा की आवाज़ से तो कब्र में पड़ा मुर्दा भी जाग जाता। क्यों बदलवाने हैं तुझे? अभी कल ही तो बदले थे। अम्मा ने आशिर को तो कुछ ना कहा, उल्टा उसी पर एतराज़ जड़ दिया।
پہلی بات کل نہیں بدلے، دوسری بات مہمانوں والے کور چڑھانے ہیں۔ فضا نے جیسے انہیں یاد دلایا، اٹھو خبیث، اٹھو اٹھو اٹھو، دانت پیس کر کہتے فضا نے اس کے شانے پر کئی مکے برسا دیے۔ فضا باولی ہوئی کیا؟ لوٹا کی لوٹا ہو گئی، مگر عادتیں نہ سدھرے، اب کیا بھائی سے کشتی لڑے گی؟ اماں کی غصیلی للکار سے فضا کے لیے تھی، عاشر کی ڈٹائی انہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اٹھو عاشر، ادھر آ کے مرو۔ اسی وقت حیا ایک بازو سے 1.5 سالہ نوفل کو سنبھالے دوسرے ہاتھ میں مینگو شیک کا جگ لیے اس سنگل صوفے کے پاس آ کھڑی جس کے کور فضا پہلے ہی بدل چکی تھی۔ عاشر جو فضا کو آخری حد تک تپانے کا متمنی تھا، اس کے ہاتھ میں پکڑے جگ پر نظر پڑتی ایک ٹھنڈی آب بھرتا اٹھ کر اس صوفے پر آ گرا۔ گلاس پکڑو، حیا نے میز پر پڑے گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ پھپھو مجھے بھی۔ وردہ جانے کہاں سے اچھلتی دوڑتی آئی تھی اور آتے ہی جس قوت سے حیا کے پیروں سے ٹکرائی، ایک بازو میں نوفل، اس کے دوسرے ہاتھ کی گرفت ناکافی ثابت ہوئی تھی جگ سنبھالنے میں، اور ادھ بھرے جگ سے سارا شیک اچھل کر صوفے پر بیٹھے عاشر کو نہلا گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے منہ کھولے بھونچکی سی عاشر کا حشر دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا کیا؟ عاشر چلایا۔ شیک اس کے گھنے بالوں، اس کے چہرے، اس کے کپڑوں کو زرد رنگ میں رنگ چکا تھا، اور یہ دیکھ کر ہنسی سے بے قابو ہو کر صوفے پر گرتی فضا، بیڑا غرق اور بدلواؤ کور۔ اماں کے لیے اس وقت شاید ان کا لاڈلا انویزیبل تھا، انہیں صرف اپنے غلافوں کی فکر تھی۔ وردہ سہمی ہوئی کھڑی تھی اور وسیع اپنے چاچو کی یہ حالت دیکھ کر صوفے کا بازو پکڑے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ دیکھا قدرت کا انصاف، مجھے اتنی دیر تنگ کرنے کا نتیجہ آنکھوں میں آیا۔ پانی صاف کرتے فضا نے اسے چھیڑا۔ عاشر اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے نظروں سے ہی بھون کے کھا جائے گا، مگر اس کی حالت کے پیش نظر یہ غصہ اسے مزید مزے کا خیز بنا رہا تھا۔ بھووں سے نکلتا آم کا گدا ناک پر پھسلتا ہونٹوں کی سمت جاتا۔ میں نہانے جا رہا ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب میں نکلوں تو مجھے میرا شیک چاہیے۔ تمہیں تمہارا شیک مل چکا ہے۔ فضا نے ہنستے ہنستے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اسے جواب دیے بنا سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ اس کے لیے تمہیں اور آم لانے پڑیں گے عاشر، حیا نے پیچھے سے اسے آواز دی۔ تھوڑی دیر میں امبر آپی آ گئی، میاں اور بچوں سمیت۔ اس کے تھوڑی دیر بعد عامر بھائی بھی، بما فیملی۔ بچوں کے شور شرابے میں کان بڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ آخر کار فضا نے جھنجلا کر سب بچوں کو ہانک کر اماں کے کمرے میں دھکیل دیا، جیسے کوئی چراہا اپنی بکریوں کو باڑے میں بند کر دے، اور سب نے سکون کا سانس لیا۔ مگر یہ سانس بڑا ہی مختصر ثابت ہوا۔ زویا آپی نے اپنے 4 بچوں سمیت دھاوا بولا۔ سب دم سادے انہیں دیکھتے رہ گئے۔ ارے بت بنی، کیا دیکھ رہی ہو؟ پکڑو اسے، ڈائپر بدل دینا۔ سارا رستہ چیخ چیخ کر دماغ کھاتی رہی، اپنی 1 سالہ دعا کو دروازے کے ساتھ کھڑی فضا کے ہاتھوں میں دیتی اور طوفان کی مانند آئی اور سب سے ملنے لگی۔ آپی راضی کیسے ہوئی؟ یہ سوال سب کے ذہنوں میں تھا، مگر بڑبڑائی صرف حیا۔ اور اسی وقت جب ظفر بھائی ان کا بیگ لیے اندر داخل ہوئے تو جیسے سب کو اس سوال کا جواب مل گیا۔ تو ناراض تھی، بڑھ کے مار رہی تھی، یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی، اب کیسے آٹپ کی؟ اماں کو بڑا شدید قسم کا غصہ آ رہا تھا زویا آپی کے اس طرح اچانک آ جانے پر، کیونکہ اب وہ خود بھی ناراض ہو چکی تھی۔ ان کا خیال تھا وہ اور زویا مل کر ایک ٹیم بنا لیں گے، مگر انہوں نے آج اچانک آ کر ان کا پلان چوپٹ کر دیا۔ کیا بتاؤ اماں، ظفر بھائی منانے آئے تھے، کہنے لگے ابھی چلو۔ میں نے تو زلفی کو بھی راستے میں فون کر کے بتایا، آپ ہی بتائیں کیسے نہ آتی؟ حیا کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک کا گلاس دے کر ایک ہی سانس میں خالی کرتے انہوں نے بڑی معصوم سی وضاحت پیش کی۔ بس یہی تھی تیری غیرت، ایک ظفر کے منانے پر مان گئی۔ ماں کی یاد نہ آئی تجھے؟ ناراض تو مجھ سے تھی نا؟ اماں کا اور خون ابلا اس وضاحت پر۔ افو اماں، اتنی بھی اونچی ناک نہیں میری کہ اپنی ماں سے منتیں کرواؤں۔ کیا انکساری تھی؟ حیا دل ہی دل میں داد دیے بنا نہ رہ سکی، حالانکہ کل تک اماں کے ہر فون پر ان کا ایک ہی جواب میں تھا، نہ اماں نہ، بہت ہوا مجھ سے، اور اپنی بے عزتیاں نہیں سہی جاتی۔ آخر مجھے بھی اپنے سسرال میں منہ دکھانا ہے، اور ویسے بھی اماں شادی کا موقع ہے، اتنے عرصے بعد تو گھر میں کوئی خوشی آئی ہے، میں کیا اس موقع پر منہ بسور کر بدشگونی کر دوں؟ اتنے عرصے بعد اسی پر نہا کر آئے خوشبوئیں بکھیرتے عاشر نے یہ جملہ سن لیا، یہ جو ہر 2 مہینے بعد کسی بچے کی پیدائش، عقیقے اور برتھ ڈے کی خوشی آتی ہے، اس کا کیا؟ تم لوگ مناؤ خوشی، میں تو کہہ دے رہی ہوں صاف صاف، میں تو نہ بیٹھوں گی اس شادی میں۔ ہاں، ہاتھ اٹھا کر کہتے اماں کا لہجہ نرمی سے بھرپور تھا۔ تو بیٹھنا مت اماں، لیٹ جانا۔ عاشر کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی۔ ڈاکٹر نے ویسے بھی آپ کو زیادہ بیٹھنے سے منع کیا ہے، شرم کر لے نالائق، اب ماں کا مذاق اڑائے گا۔ اماں پہلے ہی آگ بگولا تھی، اس کی بات پر آس پاس نظر دوڑائی کچھ دیر مارنے کے لیے، مگر وہ 2 دست لگا کر کمرہ پار کر گیا تھا۔ چھوڑے اماں، یہ بھی کوئی بات ہے،
کرنے والی، آپ کے نہ بیٹھنے سے شادی رک تھوڑی جائے گی۔ زویا آپی کا انداز سنجیدہ تھا۔ کیوں نہ رکے گی؟ اماں کا لہجہ تیز ہوا۔ میں ماں ہوں حیا کی، میں ہی شریک نہ ہوئی تو شادی کیسے ہوگی؟ جیسے آپ کے نہ چاہنے کے باوجود ڈیٹ فکس ہو رہی ہے۔ آپی نے واضح الفاظ میں انہیں آئینہ دکھایا۔ وہ لمحہ بھر کو چپ رہ گئی، لمحاتی توقف کے بعد بولی، ابھی ہوئی تو نہیں، آ لینے دے شگفتہ کو، کیسے طبیعت صاف کرتی ہوں۔ پہلے صرف عامر غلام تھا، اب تو سارے اس کے وکیل بن کے مجھے نیچا دکھانے آ رہے۔ میری اولاد بجائے میرے ساتھ دینے کے اس فافے کٹنی کی طرفداری کر رہی ہے۔ ان کا لہجہ جذباتی ہوا، کہتے ہوئے آنکھوں پر دوپٹہ رکھ گئی۔ آپی نے تعصب سے انہیں دیکھا۔ اماں کی ساری تکلیف یہی تھی، ان کی ہر بات پر لبیک کہنے والے، فرمانبرداری سے ان کا ہر جملہ حکم بجا لانے والے بچے اس بار ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی شگفتہ تائی کے مقابلے میں۔ کوئی اور ہوتا تو وہ پھر بھی برداشت کر لیتی، انہیں زیادہ شکوہ ظفر سے تھا۔ اماں، وہ ان کی طرفداری نہیں کر رہے، وہ بس آپ کو رشتہ توڑنے سے باز رکھنا چاہ رہے۔ حیا بچی نہیں ہے، ٹھیک ہے لگتی چھوٹی ہے مگر 26ویں سال میں لگ گئی ہے۔ اس عمر تک میری ایک بچی ہو گئی تھی، اس کے بعد فضا ہے، ہمیں اس کی بھی فکر کرنی ہے۔ اچھے رشتے درختوں پر اگے نہیں ملتے، اور پھر عہد جیسا لڑکا ابھی یہ رشتہ ٹھکرا دے تو پھر کون جانے ایسا رشتہ ملے نہ ملے۔ زویا آپی نے کافی حقیقت پسندی سے کام لیا تھا۔ اماں چند لمحے کچھ بول ہی نہ پائی۔ میں نے رشتہ توڑنے کی بات بے وجہ نہیں کی، میں تو بس ولید کی شادی تک وقت مانگ رہی تھی۔ اس پر شگفتہ لال پیلی ہونے لگی، مجھے عامر کی باتیں یاد دلانے لگی تو میرا بھی دماغ گھوم گیا۔ آہستہ سے کہتے انہوں نے پہلی بار اس معاملے پر اپنی صفائی دینے کی زحمت کی تھی۔ چھوڑے ابھی ولید کی شادی، وہ بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی حیا کی فکر کریں۔ اس لڑائی کے بعد اگر تائی پیچھے ہٹ جاتی نا تو یقین کریں ہم ہی پچھتاتے۔ آپی رسانیت سے کہہ رہی تھی، اور آج کل اماں بیٹی نہیں دی جاتی، بیٹا لیا جاتا ہے۔ اسے اس طرح سے دیکھے نا کہ ہم نے تو خوشی خوشی اپنا قابل بیٹا ان کے حوالے کر دیا، اور جب ان کی باری آئی تو ہم اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار رہے۔ اب جو ₹1,00,000 کی بات آپی نے کی تھی، اماں کی ساری جذباتیت، ساری ناراضگی جھانکی مانند بیٹھ گئی۔ یہی سوچ کر تو میں نے فوراً اس رشتے کے لیے حامی بھری تھی، ظفر کے منع کرنے کے باوجود، جیسے کسی نیند سے جاگی۔ انہیں اچانک ہی یاد آیا کہ اس رشتے کو کرنے کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی۔ ہاں تو بس اس پر قائم رہے، چھوڑے فضول کی ناراضگی، ان سے زیادہ خوشی کا موقع تو یہ ہمارے لیے ہے۔ اس وقت حیا ہوتی تو یقیناً آپی سے لپٹ جاتی۔ زویا آپی کی زبان کے جوہر سبھی مانتے تھے، اور اسی لیے آج ظفر بھائی نے یہ مشن ان کے سپرد کیا تھا جس میں وہ بلا شبہ کامیاب ہو رہی تھی۔ اور پھر زویا آپی کے سمجھانے کا اتنا اثر تو ہوا تھا کہ سمدھیانے کے آنے پر انہوں نے براہ راست جنگ کا طبل نہیں بجایا، مگر ان کی تجویز کردہ تاریخ کو ضرور مسترد کر دیا، بلکہ پورے مہینے کو ہی، یہ کہہ کر کہ اس مہینے اللہ بخشے ان کے ابا جی کی برسی ہوتی ہے۔ سمجھداری یہ کی کہ برسی کا سال نہیں بتایا۔ ظفر بھائی دور کی ایک کرسی پر بیٹھے، کنپٹی پر انگلیاں جمائے پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے گویا توڑ رہے تھے کہ اعتراضات کی نوعیت کیا سنگینی اختیار کرے گی۔ تائی بیچاری نے اس بار منہ سے بھاپ نکالے بغیر کہ میاں جی ساتھ بیٹھے تھے، البتہ کانوں سے دھواں نکلتا صاف محسوس ہو رہا تھا۔ اگلے مہینے کا پہلا اتوار تجویز کرنا چاہا۔ اسے تو سنتے ہی اماں نے شدت سے نفی میں سر ہلانا شروع کیا۔ نہ سکینہ کا میاں جو گزرا تھا پچھلے دنوں، اس کا 40واں ہے اس اتوار کو۔ ماں نہ کہ قریبی رشتہ دار نہیں، مگر منہ تو دکھانا ہے۔ ویسے بھی اس کی بہویں ہے بڑی پھرتیلی، کاموں میں آگے آگے، اور ڈھولک تو ایسے بجاتی ہے کہ ڈھول والا بھی پانی بھرتا نظر آئے۔ خاندان کی شادیوں میں رونق اسی گھرانے سے ہے، وہ شریک نہ ہوئی تو کیا خاک شادی۔ کیا بات کرتی ہے اماں؟ شمس الدین چچا 80 سال کی عمر میں مرے، اپنی پوری عمر پوری کر کے، پورے سکون سے۔ میں نے تو ان کے سوئے میں ہی ان کے پوتوں کو لیگ پیس کے لیے لڑتے دیکھا تھا، انہیں تو پرواہ بھی نہیں۔ عامر بھائی چڑھ کر بول اٹھے، اے لو اس کی سنو، کل کو میں مر گئی تب بھی شہنائیاں بجانا کہ کیا ہوا جو مر گئی، بڑھیا اپنی عمر پوری کر کے مری۔ اماں کے بھڑکنے کو اتنا ہی کافی تھا کہ یہ بات عامر بھائی نے کی تھی، وہ بھی اپنے ساس سسر کے سامنے۔ اس مہینے کا آخری اتوار رکھ لیتے، گھر ہی کی بات ہے، زیادہ تیاریوں میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے ہاتھ میں ہوتا تو آج ہی نکاح پڑھوا کر رخصتی کا کہتا، شرعی طریقہ بھی یہی ہے۔ میں تو سخت خلاف ہوں شادی کے نام پر ان فضول رسموں اور بیجا
نمود و نمائش کے۔ آپ لوگ کیا کہتے؟ تایا جی نے ایک دم اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے جس طرح دبنگ انداز میں یہ بات کی، اگرچہ ان کی باتوں میں بھی اماں کے لیے کئی نقطے قابل اعتراض تھے، مگر ڈیٹ کے لحاظ نے انہیں لمحاتی خاموشی سے دوچار کیا۔ جب انہوں نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو ظفر بھائی اور عامر بھائی نے ان سے پہلے اپنی رضامندی ظاہر کر دی، انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، اور ادھر اماں بہت کچھ کہنے کی خواہش دل میں لیے بس ان کی ہاں میں ہاں ہی ملا کر رہ گئی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ زور اس کام کا تھا جو سب کر رہے تھے، اور شور وہ تھا جو اماں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی اعتراض، نکتہ چینی یا نقص کی شکل میں اٹھا دیتی، چاہے وہ بری کے جوڑوں پر ہو، جویلری پر ہو، یا باراتیوں کی تعداد پر۔ ان کا پختہ عزم تھا تائی کا اسی طرح منہ بند کرنے کا جیسے انہوں نے اماں کا کیا تھا 10 سال پہلے عامر کی شادی پر، اور وہ فخر سے ہر ایک کو بتا بھی رہی تھی کہ وہ تائی سے عامر کی شادی کے سارے بدلے چن چن کر لے گی۔ حیا بھی مایوں بیٹھ چکی تھی، کم از کم خاندان والوں کو یہی بتایا گیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ ہر دوسرے دن کبھی پارلر، کبھی درزی، کبھی شاپنگ مال کے چکر لگا رہی تھی۔ یہ وہ زمانہ نہیں کہ پردہ نشینی اختیار کر لو۔ بھابھیوں کے ٹوکنے پر اس کا کلاسیکل دفاع ہمیشہ تیار ہوتا۔ پھر روپ نہیں آئے گا؟ کشف بھابھی یوں ڈرانے کی کوشش کرتی۔ آ جائے گا، جب 2 کلو بیس اور ہائی لائٹر چہرے پر تھوپوں گی تو۔ اسے پرواہ بھی نہیں تھی۔ میں پوچھتی ہوں، ضرورت ہی کیا تھی اس مایوں کی رسم کی، جب تجھے ایک جگہ ٹک کے بیٹھنا ہی نہیں تھا؟ اماں اسی وقت اس طرف آئی تھی، شاید کوئی بات کرنے کو۔ اسے شاپرز اور ڈبوں کے درمیان بیٹھے دیکھا تو ان کا پارا چڑھ گیا۔ میں تو نہیں بیٹھنا چاہ رہی تھی، آپ لوگوں نے بٹھایا، من منا کر کہتے اس نے شاپرز سمیٹے۔ ہمارے زمانے میں لڑکی مایوں بیٹھتی تو سمجھو قیدی نمبر 420 بن جاتی تھی، پھر شادی کے دن ہی اسے باہر کی ہوا نصیب ہوتی۔ اماں آپ کچھ کہنے آئی تھی؟ کشف بھابھی نے ان کا دھیان ہٹانا چاہا، جبکہ حیا نے قیدی 420 پر ہی اپنی بے ساختہ ہنسی کا گلا دبایا۔ ارے ہاں، انہوں نے ماتھے پر ہاتھ مارا، پھر صوفے پر پڑے ڈبے ہٹا کر بیٹھی۔ شگفتہ کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی مہندی کی تقریب ایک ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ پہلے تو جی چاہا منع کر دوں، پھر خیال آیا خرچہ ڈبل ہوا تو ہمارا بھی نقصان۔ اماں کے تاثرات سے صاف لگ رہا تھا کہ انہوں نے نہ جانے کس دل سے تائی کی بات اتفاق کیا۔ تم ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے نا اماں، خاندان تو ایک ہی ہے، اچھا ہے نا، ایک ہی دن نمٹ جائے گا۔ بھابھی نے ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ حاجرہ کا کچھ بتا رہی تھی، مگر اسی وقت آواز کٹنے لگی تو فون بند کر دیا۔ میں انتظار میں ہی بیٹھی رہی کہ وہ دوبارہ فون کرے گی، مگر نہ بھئی۔ اس موئے واٹس ایپ پہ فون نہ کرے تو یہ حال ہے اس کا، 2 منٹ بھی بات نہیں کرتی۔ حاجرہ کی کیا بات کر رہی تھی وہ اماں؟ بھابھی متجسس ہوئی۔ پتہ نہیں، داماد کی نوکری کا کچھ بتا رہی تھی، کہہ رہی تھی اب یہی رہے گی۔ آگے جب بتانے لگی تو آواز کٹ گئی۔ کیا مطلب اماں؟ یہاں رہے گی؟ حیا کی تو ساری حسیات جاگ گئی اس بات پر۔ شادی کے لیے رہنے کی بات کری ہوگی تو ظاہر ہے پھر کچھ دن تو رہے گی ہی، لاہور سے آنا جانا کوئی آسان تھوڑی ہے۔ بھابھی نے اپنا ہی انداز لگایا۔ نہ شادی کی بات نہیں کر رہی تھی، وہ تو مجھے پہلے سے پتہ ہے۔ اماں نے ہاتھ ہلا کر بھابھی کا انداز رد کیا۔ اف اماں، حد کرتی ہے آپ بھی، فون کٹ گیا تھا تو آپ فون ملا لیتی۔ اضطراب میں گھری حیا پہ یہ بات سن کر چڑ گئی۔ میں آپ کا فون لا رہی ہوں، ابھی فون کر لے۔ اٹھنے لگی۔ اے لو، یہ لڑکی تو سٹھیا گئی۔ اماں کو اس کی دلچسپی کی وجہ سمجھ بھی نہیں آئی تھی۔ تجھے حاجرہ کی اتنی فکر کیوں ستانے لگی؟ جا کسی کونے میں جا کے بیٹھ، نہیں کرنا مجھے فون۔ اماں نے اسے بری طرح سے جھڑک دیا۔ انہیں کوئی غرض نہیں تھی تائی کی بڑی صاحبزادی حاجرہ آپی کے آنے یا رہنے سے، جو لاہور میں بیاہی گئی تھی۔ وہ قدرے تاؤ بھرے انداز میں اپنے کمرے میں آئی تھی۔ دل و دماغ میں اس بات نے ہلچل مچا دی تھی۔ وہ تو پہلے یہ سوچ کے سہمی ہوئی تھی کہ شادی کے لیے آئی ہوئی حاجرہ آپی اپنے میاں اور 5 بچوں سمیت اتنے دن تو گزارے گی ہی کہ اس کی شادی کے ابتدائی سنہرے دن اس بھیڑ بھاڑ کی نظر ہو جائے۔ اب اماں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ اف اللہ، کہیں مستقل ہی نہ ٹپک جائے۔ ذہن میں سب سے بھیانک منظر تراشے اس نے اپنا فون اٹھایا۔ اس بات کی تصدیق احد کے علاوہ اور کس سے ہو سکتی تھی؟ وہ بھی کچھ مصروف لگ رہا تھا۔ حیا سیدھا مطلب کی بات پر آئی۔ حاجرہ آپی کیا رہنے آ رہی ہے؟ وہ تو آ چکی۔ احد نے کچھ چونک کر جواب دیا۔ مطلب؟ جھجکی۔ سمجھ میں نہیں آیا کیسے اماں کی مبہم بات کو اس تک پہنچائے۔ وہ یہی رہے گی؟ کیا پاگلوں جیسی باتیں کری ہو حیا؟ آف کورس یہی رہے گی، جھانکنے تھوڑی آئی تھی وہ جانے کیوں اتنا چڑا ہوا تھا۔
हया का चेहरा तप उठा। मेरे पूछने का मतलब था कि कहीं वो मियाँ से या ससुराल वालों से नाराज होके तो नहीं आई। आहत के अंदाज ने उसे बिना लगी लिपटी अपने जहन के खदशे को जुबान पर लाने पर मजबूर कर ही दिया। ये तुमसे किसने कहा? वह हैरान रह गया। ताई ने बताया अम्मा को कि वो अब यहीं रहेगी। फोन कट गया था तो बात अधूरी रह गई। आहत के रद्देमल पर उसने धीमे लहजे में बताया। ओह! आहत की गहरी सांस सुनाई दी। तुम परेशान हो गई इस बात से कि वो अब यहीं रहेगी? जैसे उसके दिल का राज पा गया। क्या? नहीं, सटपटा सी गई। मैं बस यूं ही पूछ रही थी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हया, हाँ वो यहाँ रहेगी। जकरिया भाई के जॉब लग गई है यहाँ, मगर वो घर देख रहे हैं, बल्कि एक जगह तो बात भी चल रही है। उसने बताया। ओह अच्छा। उसके दिल से बोझ सरका था, मगर उसने लहजे से जाहिर नहीं होने दिया। अपनी बहनों की आमद पर भी तुम इसी तरह परेशान हो जाती हो? आहत का सवाल चुपता हुआ था। कुछ पल खामोश सी रह गई। बात को गलत रंग मत दो, मेरे पूछने का वो मतलब नहीं था। अगली पल सुलग कर बोली। हाँ मेरी दुल्हन। वहाँ ये बात उनसे करना जो तुम्हें जानते ना हो। फोन रखता हूँ, बाय। कॉल कटने पर उसने घूरकर सेल को देखा। दिल में बड़ा ही शदीद उबाल उठा आहत के अंदाज पर। तुम्हें तो मज़ा चखा कर रहूंगी बच्चों, एक बार मुझे वहां आने दो। आह मेरी किस्मत, लोगों को ऐसे ही खींचती है जैसे मैग्नेटिस लोहे को। वॉश बेसिन के आईने में अपनी तमतमाती सूरत देखते उसने एक ठंडी आह भरी और फिर चुल्लू में पानी भर के चेहरे पर बहाया। कौन से लोग भी बनो? हम तो तुम्हारी शादी के लिए खींचे चले आए हैं। मामूजाद नायमा वॉशरूम के बाहर ही मौजूद थी। उसकी बड़बड़ाहट सुन ली। आज मेहंदी की तकरीब अंजाम पा गई थी। घर मेहमानों से भर चुका था। दुधिया रिश्तेदार तो ज़्यादा ताया जी की तरफ थे, मगर अम्मा का मैका भी कुछ कम ना था। यहाँ उसके नीम तारीख कमरे में भी सब धूप में पड़े मगरमच्छों की तरह आड़े तिरछे पड़े थे। नायमा की बात पर वो फीकेपन से मुस्कुरा दी। कह भी क्या सकती थी कि आज ही तकरीब के दौरान उसे ये खुशखबरी मिली थी कि हाजिरा आपी जिस घर में शिफ्ट हो रही है वो वही घर है जो ताई के पड़ोस में 6 माह से खाली पड़ा था। ये बात यकीनन आहत जानता था, मगर उसने तब हया को ये बात नहीं बताई। शायद इसने अपने तय अच्छा ही करने की कोशिश की थी, क्योंकि अब पता चलने के बाद हया का मूड बुरी तरह ऑफ हो चुका था। वह अच्छी तरह समझती थी मैका पड़ोस में होने का मतलब। जोया आपी दूर थी और अंबर आपी आधे घंटे की ड्राइव पर। उनके नज़दीक ये फासला कुछ ना था। अक्सर हफ्तों में 2 चक्कर भी लगा लेती। अगर वो पड़ोस में रहती तो क्या होता? उसी वक्त दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। फिजा ने सर अंदर किया। सुनो, आशी ने वलीद भाई से गाड़ी की चाबी ली है, हमें आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे, आ जाओ। उस सरगोशी में कहती नायमा से मुखातिब थी। बाकी सब सो रहे थे। उसे डर था कोई और जाग न जाए। हाँ क्यों नहीं। ये सुनते ही नायमा सरत से उठी। मैं भी चलूंगी। कैसे पीछे रह जाती? तुम दुल्हन हो, शर्म कर लो थोड़ी। वैसे भी गाड़ी में जगह नहीं। तुबा, शीजा और समी भी जा रहे। फिजा के तासरात बिगड़े भुन्ना कर बोल उठी। मैं अपनी जगह बना लूंगी। वो बेनियाजी से कहती फिजा को कंधे से धकेल कर बाहर निकली। लाउंज में अंधेरा है, एहतियात से जाना। फिजा ने खबरदार करने की कोशिश की थी, मगर उसे जल्दी थी। वो उनसे पहले गाड़ी तक पहुंचना चाहती थी ताकि सीट पर कब्जा कर सके। हवा की मानी नीम तारीख लाउंज में आई। सोफे एक तरफ हटाए गए थे, दरमियान में बिस्तर। एक नींद में डूबे वजूद को कामयाबी से फलांग भी गई, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ दिन पहले मोच आया हुआ पैर अब छलांग पर बिगड़ बैठा। नतीजतन दूसरी जस्त से पहले उसके दोनों पैर जमीन पर पड़े, बल्कि नहीं, किसी के बाजू पर। हाय, वही मैं मर गई। अम्मा की बुलंद कराह नुमाया थी। बदहवासी में उसने पैर हटाने की कोशिश की और तवाज़ुन खोते वो पीछे जोया आपी पर गिरकर तकरीबन बैठ गई। या अल्लाह! जोया आपी की चीख अम्मा से भी ज्यादा बुलंद थी। दोनों माँ बेटी शायद राज और न्याज करते करते यहीं सो गई थी, मगर है ने रात की इस पहर जो गदर मचाया, सारा घर जाग पड़ा। कहीं से लाइटें चमकी, खड़ाक खड़ाक स्विच ऑन हुए, और अब उनके नरगे में उनके सुर्ख ख्वाब आलूद कहरनाक नजरों के बीच ऐसी ही बैठी थी जैसे रंगे हाथों पकड़े जाने वाला चोर। मैं पूछती हूँ हया, तो क्या जाते जाते हम सबको लूला लंगड़ा करके जाना चाहती है? दांत पीस कर कहते अम्मा की आंखों में भी गजब था और लहजे में भी। ये बूढ़ी हड्डियां एक बार टूट गई तो दोबारा नहीं जुड़ने की। उन्होंने अपना बाजू सहलाया। वो अम्मा, मैं तो वो इतना बौखलाई हुई थी कि हिकला कर रह गई। दुआ, मेरी दुआ कहाँ है? आवाज़ बाख्ता आपी को अपनी बेटी की फिक्र सताने लगी, जो कि जायज़ भी थी। आपी, उसे मैंने अपने साथ सुलाया था। फिजा ने उनका अटका दम बहाल किया। कहा था मैंने इससे, लाउंज में अंधेरा है, ध्यान से जाना। फिजा का बस नहीं चल रहा था उसे कच्चा चबा जाए। सारा प्लान चौपट कर दिया था। अब क्या अम्मा जाने देती? क्या मतलब? कहाँ जा रहे थे तुम लोग? आपी ने हैरत से इस्तफसार किया। हया तो सर झुकाए अपनी मेहंदी के रंग को सरा रही थी और उन्हें लगा वो डर और शर्मिंदगी से सर झुकाए हुए थी।
جواب فضا کو ہی دینا پڑا۔ وہ عاشر آئس کریم کھلانے لے جا رہا تھا لیکن میں نے اسے منع کیا تھا، یہ مانی ہی نہیں، ساتھ ایک گھورتی نگاہ حیا پر ڈالی۔ ہے آدھی رات کو؟ اماں اچھل پڑی۔ عاشر کا کیا دماغ خراب تھا جو اس وقت جوان جہان لڑکیوں کو باہر لے جانے لگا؟ عاشر، او عاشر! اماں کی پکار بڑی جلالی تھی۔ پھپھو، یہ کراچی ہے، یہاں تو آدھی رات کو بھی نکلو تو دن کا سا سما لگتا ہے، نائمہ نے دبے لہجے میں کہتے ہوئے ان کا غصہ کم کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے اماں کی توپہ کا رخ اس کی طرف ہوتا، دروازے کے باہر یہ ہنگامہ سرد ہونے کے انتظار میں چپکے کھڑے عاشر نے آواز نکالی، اماں قسم لے لے میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، ان سب نے مل کر کوئی اجتماعی خواب دیکھ لیا ہوگا۔ لو یہ بھائی صاحب تو صاف مکر گئے۔ فضا سخت بدمزہ ہوئی۔ عاشر سدھر جا، اپنی حرکتیں ٹھیک کر لے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دروازے کی جانب منہ کیا اماں نے عاشر پر اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ چلو لڑکیوں، جاؤ سونے، یہاں آئس کریمیں کھانے کا وقت نہیں ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ ان کی طرف سے رخ کر کے گویا تماشا ختم ہونے کا اعلان کیا۔ سب آہستہ آہستہ بوجھل قدموں سے واپس پلٹنے لگے۔ فضا کے لبوں پر حیا کے لیے کالیوں کا جھرنا جاری تھا۔ میری نیند تو اڑ ہی گئی، اب اٹھ کر تہجد پڑھ لوں۔ انہوں نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے۔ اچھا ہی ہوا نا اماں، میری وجہ سے آپ تہجد پڑھ لے گی۔ اٹھتے ہوئے حیا نے جو بات کی۔ اماں نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ کہاں ہے میری جوتی؟ حیا بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی تھی، اس سے پہلے کہ ان کی نظر واقعی اپنی جوتیوں پر پڑتی۔ آج بارات کا دن تھا، وہی روایتی افراتفری اور گہما گہمی سے بھرپور۔ پچھلے کئی دنوں سے کاموں سے دور رہنے کے باوجود اس وقت تھکن سے حیا کا جسم ایسے ہی ٹوٹ رہا تھا جیسے شادی کے تمام تر انتظامات اسی نے سنبھالے ہوں۔ کئی گھنٹے پارلر میں گزار کر وہ ایک خوبصورت دلہن کا روپ دھارے اس کرسی پر ذرا ٹیک لگا کر بیٹھی تھی تاکہ اکڑی کمر سیدھی کر سکے۔ آگے پھر اسٹیج پر نہ جانے کتنے گھنٹوں کا بیٹھنا درپیش تھا۔ اماں اندر داخل ہوئی، اسے دیکھا اور آبدیدہ ہو گئی۔ ماشاءاللہ، میری نظر نہ لگے۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور حیا بے اختیار ان سے لپٹ گئی، ان کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے ان کے بوڑھے وجود کے گرد بازو لپیٹ۔ میری بچی، میں کیا کروں گی تیرے بغیر؟ ان کا لہجہ بھرایا اور وہ پھپک پھپک کر رو پڑی۔ میں آپ سے ملنے آؤں گی روز، وہ جذبات میں کہہ گئی۔ ہاں، تیری ساس جیسے تجھے روز آنے دے گی نا؟ انہوں نے آنسو پونچھے۔ وہ چونک سی گئی۔ تو کیا ماں سے روز ملنے آنا بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا؟ اور اگر ہوا بھی تو کیا وہ آ پائے گی؟ اماں کی لاڈلی تھی اور یہ بات سب جانتے تھے، چاہے انہوں نے کبھی واشگاف الفاظ میں اظہار نہ کیا ہو، جیسے عاشر کے لیے کرتی تھی۔ فضا تو اکثر چڑ کر کہہ دیتی، اماں کے اصل چہیتے تو عاشر اور حیا ہیں، ہم تو بس خانہ پوری کے لیے ہے۔ تب اماں اسے ڈانٹ کر چپ کرا دیتی، مگر حقیقت یہی تھی۔ جب تائی نے شادی کی بات کی، اماں کا انکار مختلف بہانوں کی صورت نکلا۔ انہوں نے حیا کو اتنی جلدی رخصت کرنے کا سوچا نہیں تھا۔ اوہو اماں، باقی کے آنسو رخصتی کے لیے بچا رکھے، ابھی وقت ہے۔ فضا نے اماں کے کندھوں کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے ماحول پر چھائی اداسی کم کرنے کی کوشش کی۔ اس نے انگلیوں کی پوروں سے آنسو سمیٹنے چاہے تو فضا نے ٹوک دیا۔ ٹشو لو جاہل، میک اپ خراب کر دو گی۔ ساتھ ہی ٹشو پکڑایا۔ ہاں، ڈانٹ لو آج کے دن بھی۔ اس کے اور آنسو بہہ نکلے۔ دل میں امڑ رہے جذبات ہی اتنے شدید تھے۔ بارات آئی ڈھول تاشوں کے ساتھ، مختلف رسمیں ہوئی۔ اماں اتنی شدید اداسی کی ضرورت تھی کہ کوئی اعتراض یا تنقید تو دور، انہوں نے اپنی موجودگی کا بھی احساس دلانے کی صحیح نہیں کی، بس خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھی سب دیکھتی رہی۔ ہاں، رخصتی کا لمحہ آیا تو خوب رونا دھونا مچا۔ فضا، زویا آپی، امبر آپی اور کشف بھابھی تک آنسو پہنچ رہی تھی۔ آپ لوگ کس خوشی میں آنسو بہا رہی؟ آپ سے تو سالوں پہلے الگ ہو چکی، عاشر نے جھلا کر ان سے سوال کیا تھا۔ جواب میں امبر آپی کی بھیگی سرخ آنکھوں والی گھوری ملی۔ وہ اس گھر میں آ گئی تھی جہاں آنے کے لیے وہ کچھ دن پہلے تک دعائیں مانگ رہی تھی، اور اب آنے کے بعد لگ رہا تھا اپنا دل اسی آنگن میں چھوڑ آئی ہو۔ فائزہ بھابھی اسے کمرے تک لائی، اس کا میک اپ ٹھیک کیا۔ حذیفہ، اسود اور حمیرہ کے لیے تو وہ ان کی پھپھو ہی تھی جو آج ذرا بن ٹھن کے بیٹھی تھی۔ حمیرہ نے گود میں بیٹھ کر اس کی چوڑیاں بجائی اور گجرے سونگے۔ حمیرہ کو دیکھ کر حاجرہ آپی کی 3 سالہ بیٹی نے بھی ان سے فرمائش کی کہ وہ بھی دلہن کی گود میں بیٹھے گی۔ حاجرہ آپی نے جھٹ بیٹی کی فرمائش پر یہ کہتے ہوئے حمیرہ کو اٹھایا، چلو بیٹا، اب بہن کی باری۔ کیا میں کوئی جھولا ہوں؟ حیا نے کوفت زدہ ہو کے سوچا۔ اس نے بیٹھتے ہی پہلے اس کے گجرے چھیڑ چھاڑ کے اور پھر جو اس کی نوز رنگ کھینچی تو اس کے لبوں سے سسکاری نکل گئی۔ نگین بھابھی کے جڑواں بیٹوں نے کمرے کی سجاوٹ سے جنگ چھیڑ دی۔ دلہن کے بجائے ان کی پوری دلچسپی اس پھولوں سے لدی بیڈ کی لڑیوں میں تھی۔ 5 منٹ میں آدھی سجاوٹ کا صفایا ہو چکا تھا۔ ارے ان بچوں کو نکالو یہاں سے، سوتے بھی نہیں شیطان کے چیلے، احد کی بڑی خالہ چلائی، تب جا کے ماؤں کو ہوش آیا۔ اوف، یہ بچے تو مجھے پاگل کر دیں گے۔ کچھ دیر بعد کمرے میں تنہائی اور خاموشی میسر آتی اس نے گھٹنوں پر سر رکھ
کر سوچا، اپنے بھانجے بھتیجے چاہے ہفتے بعد آتے، انہیں وہ ڈانٹتی بھی اور ہاتھ بھی جما دیتی، یہاں تو انہیں وہ آنکھیں بھی نہیں دکھا سکتی تھی۔ شاید اسی کو سسرال کہتے۔ اس نے کہا بھری آہت کے آنے پر چونک کر سنبھل کر بیٹھ گئی۔ لمحے بھر کو ساری الجھنیں جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی اور دل کی دھڑکنوں میں خوشی کی ایک مدھم سی لے اتر آئی۔ اس کا خیال تھا وہ اسے کمفرٹ دے گا، دھیان بدلے گا، مگر وہ بھی نہ جانے کس سے آج کا اسکرپٹ لکھوا کے آیا تھا۔ وہی سہاگرات کی 1000 سالہ تاریخ کے دہرائی گئی روایتی باتیں، یہ مت کرنا، وہ مت کرنا، جواب مت دینا، کچھ برا لگے تو سیدھا مجھ سے بات کرنا، امی زبان کی تھوڑی تیکھی ہے، برداشت کر لینا، جیسے اپنی ماں کا برداشت کرتی تھی۔ ہاں جانتی ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ کہنا چاہتی تھی، دل پر نہیں لیتی، نہ اماں کی باتیں کبھی لی ہے، نہ تائی کی لگی، مگر الفاظ اس کی زبان سے ذرا مختلف انداز میں نکلے اور ہاتھ کے تاثرات دیکھتے سٹپٹا کر بول اٹھی، میرا مطلب تھا میں عادی ہوں، مجھے مسئلہ نہیں ہوگا تائی کی ڈانٹ ڈپٹ سے۔ آہت کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جانتا ہوں تم اکتائی ہوئی ہو لوگوں سے، شور سے، مگر ٹرسٹ می، بس کچھ دنوں کی بات ہے۔ کچھ دنوں کی کیا مطلب؟ ہاجرہ آپ بھی واپس جا رہی ہے؟ چونک کر پوچھتے ہوئے اس کا دل خوش فہم ہو چلا۔ ہچکچاہٹ بھرے انداز میں چند لمحے اس کی آنکھوں کی الجھن دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں ان کی نہیں، نگین بھابھی کی بات کر رہا ہوں۔ فرحان بھائی کو ان کی کمپنی ملیشیا بھیج رہی ہے 3 مہینے کے لیے، تب تک بھابھی یہی رہیں گی۔ اوہ! اس نے ایک گہری سانس لینے کی کوشش کی، مگر اسے لگا جیسے ہوا میں آکسیجن اچانک کم ہو گیا۔ بھروسہ کرو، سب ٹھیک رہے گا۔ آہت نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما، اس کی پھیکی پڑتی رنگت دیکھ چکا تھا۔ بدقت مسکرائی، خود کو نظر لگا دی، حیا انصار، اب بھگتو، چلو کافی ہو گئی بورنگ باتیں، اب اپنی باتیں کریں۔ اس کے ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے آہت نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس نے بنا کچھ کہے سر ہلایا۔ زندگی میں کچھ فیصلے انسان بہت سوچ سمجھ کر کرتا ہے، جیسے کسی ایسے گھر کی بہو بننے کا خواب دیکھنا جہاں لوگ گنے چنے ہوں، خاموشی ہو اور اتوار سکون سے گزرے۔ مگر قسمت کو کب کسی کے سکون کی پرواہ رہی؟ ہجوم یہاں بھی تھا، بس چہرے بدلے تھے۔ کوئی بات نہیں، تم تو عادی ہو، یہاں بھی ایڈجسٹ کر لو گی۔ کبھی زیادہ تھکنے لگو تو ساری تھکن اماں کے آنچل میں اتار آنا۔ دل سمجھا رہا تھا اور اس کی سمجھ میں آ گیا تھا، اپنی ازلی لاپرواہی کا چولا اوڑھتے کہ زندگی کی رعنائیاں ان چھوٹے موٹے دکھڑوں سے گہنانے کے لیے نہیں تھی۔ ختم شد۔ اچھی لگی، انٹرسٹنگ سی، کچھ الگ سی کہانی۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے، خدا حافظ۔